اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کر رہے ہیں سورہ قریش اور اس کی ریسیٹیشن سنیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو بتانا چاہ رہی تھی میں کہ میں نے لاسٹ ٹائم کنکلوڈ کیا تھا ٹاک بیکاز ٹائم میں نے اپنا مینٹین کر رہی تھی میں، تو انشاءاللہ آج میں سورہ فیل کو کمپلیٹ کروں گی، وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، اور میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتا کے پھر اس کو سورہ قریش سے کنیکٹ کروں گی۔ ابھی ہم سنتے ہیں تلاوت آف سورہ قریش and then we'll go to the تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اب جو ان کی یہ تفسیر ہے نا، یہ میں نے آپ کو صرف مفہوم پڑھ کے سنا دیا ہے کیونکہ ہم نے تلاوت سنی تھی لإیلاف قریش کی، لیکن ہم اس کو کنیکٹ کریں گے اپنی پچھلی سورہ سے which is سورہ تو میں اس سے پہلے کہ آپ کو سورہ قریش کے بارے میں بتاؤں، let me just go back to سورہ فیل where I left it last week and start from there inshallah. Okay. اوکے، تو ہم جب سورہ فیل کر رہے تھے تو آپ کو پتا ہے ہم نے اصحاب الفیل کا ذکر کیا، ہم نے ذکر کیا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے ابرہا نے پلاننگ کی، کیسے وہ آیا، کیسے اس نے اٹیک کیا، ٹھیک ہے، ہم نے وہاں تک کیا، اور اس کے اٹیک کا پرپس کیا تھا۔ اٹ واز ناٹ ریلیجیس پرپس، اٹ واز پیورلی اکنامک، فائنینشیل، پولیٹیکل پرپس۔ اس کا پرپس کیا تھا؟ اس کی ساری آنکھ تھی اس بات پر کہ یہ لوگ بزنس کرتے ہیں، ان کی اکانومی اسٹرانگ ہے کیونکہ یہاں پہ ایک کعبہ ہے، اور کعبہ از دا مین پلیس ویئر دیر از اٹس اے سینچری جس کی بہت زیادہ عزت ہے، لوگ اس کو زیادہ مانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں بزنس صحیح چلتا ہے اور امن بھی رہتا ہے کیونکہ اس جگہ کی عزت بڑھی ہوئی ہے کعبے کی وجہ سے۔ اب اس کو کعبے کو صرف اس لیے ڈھانا تھا تاکہ وہ یہ بزنس اپنی طرف کھینچ سکے۔ یہ سب میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتا دیا تھا، تو میں صرف چھوٹا سا ریکیپ دے کے اس کو میں وہاں سے کنیکٹ کروں گی فرام دی آیا ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ آف کورس میں نے اس کو بریفلی کنکلوڈ کر دیا تھا تاکہ میں آدھے میں چھوڑ کر بالکل وہ نہ کروں، لیکن اس کی ڈیٹیلز آپ کو نہیں دی تھی، ٹھیک ہے۔ سو آج ہم اس کو ڈیٹیل سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی
اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے ترمیہم، اوکے، اب ترمیہم بحجارت من سجیل، اس کو ہم، اس کا مفہوم جو یہاں لکھا ہے، اوکے، یہ 4th آیت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کیا تھا وارسلہ علیہم طیرن ابابیل، کہ وہ ابابیل جیسے پرندے تھے جن کے 2 ہاتھوں میں ایک ایک سٹون تھا اور ان کے چونچوں میں ایک ایک سٹون تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی چونچیں کیسی تھی، ان کے ہاتھ کیسے تھے، اینڈ سوری اسٹارٹ ہو گیا میرا گلے کا، ٹھیک ہے، تو ادھر یہ لکھا ترمیہم بحجارۃ من سجیل کہ جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو ترمیہم بحجارۃ من سجیل کو اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا اللہ کی آرمی، اللہ کی ہیلپ، اللہ کے سولجرز کس طرح آتے ہیں، چاہے وہ بارش کی شکل میں آتے ہیں یا ہوا کی شکل میں آتے ہیں یا پرندوں کی شکل میں آتے ہیں، اللہ کے جنود ہیں، اللہ کی آرمی ہے۔ آپ نہیں سوچیں آرمی از دا آرمی از جسٹ آرمی وی نو، ہم سمجھتے ہیں آرمی وہ ہے جو ہم بارڈرز پہ دیکھتے ہیں، جو ہم اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں لوگوں کو تیاری کرتے ہوئے اور ورزش کرتے ہوئے، یہ آرمی سب تیار ہو رہی ہے نا، پھر بارڈر پہ جاتی ہے، ڈیفینڈ کرتی ہے اپنی بارڈرز، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی آرمی ہے جو اپنے مومنوں کو پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرتی ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آرمی بھیجی تھی، and they were angels who were fighting along with them, okay, they were on horsebacks، and میں نے سارا قصہ آپ لوگوں کو سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا about غزوہ بدر، اور میں اس کا ذکر ابھی اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کا تھوڑا سا کنیکشن ہے اس سورہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی آرمی بھیجتا ہے اپنے مومنوں کی ڈیفense کے لیے when they are defenseless, when they need protection, when they need safety and security, Allah provides them، ٹھیک ہے، and Allah gives them victory through his soldiers۔ اب وہ soldiers کس طرح کے ہیں ہم ان کو امیجن نہیں کر سکتے، وہ کوئی آدمی کی شکل میں یونیفارم پہن کے نہیں آئیں گے، یہ جنود ہے اللہ کے۔ اس وقت اس سورہ میں، سورہ فیل میں، جو ان کے سولجرز تھے وہ سارے کے سارے یہ پرندے تھے، اور یہ پرندے کس طرح آئے، کس شکل میں آئے، ان کے پنجے کیسے تھے، ان کی چونچیں کیسی تھی، انہوں نے کیا چیز اس میں پکڑ رکھی تھی اور کس طرح اٹیک کیا، یہ ان کے ویپنز تھے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے سولجرز تھے اور یہ ان کے ویپنز تھے۔ اب میں آپ کو ایک امپورٹنٹ ورڈ کی طرف آپ کا توجہ لے کے آؤں گی، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب میں آپ کو یہ کہوں گی، یہ سمجھاؤں گی، تو آپ کے ذہن میں رہ جائے گا فار ایور۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ پڑھیں گے ترمیہم بحجارتم، آپ کو یہ یاد رہے گی بات، جو مجھے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو بتانی تھی اس سورے میں، وہ یہ ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، no one knows the army of Allah except he، یہ اللہ کے ورڈز ہیں قرآن میں، کوئی نہیں جانتا اللہ کی آرمی کون سی ہے، کیسی ہے، کس شکل میں آئے گی، صرف اور صرف وہ جانتا ہے، وہ کس طرح کی آرمی، کس کے لیے، کیسے وقت کے لیے، کیسے موقع کے لیے، کن لوگوں کے لیے کس روپ میں بھیجے گا، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں ورڈ یوز ہوتا ہے ترمیہم، ٹھیک ہے، اب ترمیہم کو لیٹس ٹیک دس ورڈ ون ایٹ اے ٹائم، اوکے، ہم ترمیہم الگ سے سمجھیں گے، پھر بحجارتم الگ سے سمجھیں گے، پھر سجیل الگ سے سمجھیں گے، تاکہ ہمیں پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ دیکھیں ترمیہم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے رما، ٹھیک ہے، اور رما سے ترمیہم ہے۔ رما کہتے ہیں کسی چیز کے پھینکنے کو، کسی چیز کے پھینکنے کو ایک ڈسٹنس کے ساتھ کہ وہ زور سے لگے۔ دیکھیں اگر مجھے
کوئی چیز کسی کو زور سے مارنی ہے نا, اگر میں پتھر اٹھا کے آپ کو قریب سے ماروں گی نا تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا آپ کے اوپر, آپ کو لگے گا, چوٹ لگے گی, لیکن اگر مجھے اس کو زور سے مارنا ہے اور زور سے آپ کو تکلیف دینی ہے تو مجھے تھوڑا دور جانا پڑے گا. اور اس کی بہترین مثال پتہ ہے, میں جب یہ پڑھ رہی ہوں اور ابھی آپ کے سامنے یہ بتا رہی ہوں تو مجھے خیال آ رہا ہے, اس کی بہترین مثال ہم اپنے اطراف میں سے کوئی کچھ چیزوں میں سے ہم اس کو لے سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگ کرکٹ کے شوقین ہیں اور کرکٹ دیکھے ہیں یا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کرکٹ میں جب بالر بالنگ کرتا ہے تو وہ بالنگ کرنے کے لیے پیچھے جاتا ہے, اس کی لائن یہاں ہے لیکن وہ لائن سے اتنا پیچھے جا کر وہاں سے دوڑتا ہوا آتا ہے کیونکہ اس کو اس لائن کے پاس سے بالنگ کرنا ہے. اب اس کو وہاں سے بالنگ کرنا ہے لیکن اس کو امپیکٹ اتنا زبردست دینا ہے, وکٹ گرانے کی کوشش کرنی ہے, تو وہ پہلے پیچھے جاتا ہے اور وہاں سے وہ بھاگتا ہوا آتا ہے تاکہ پورے پریشر کے ساتھ زور سے اٹھا کے مارے. That is called the same thing which I'm talking about. جو ترمیح میں تم نے دیکھا کیسے پھینکا گیا دور سے to the target, کس ٹارگٹ پہ دور سے کس طرح پھینکا گیا with an impact. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کرکٹر وہ جب کھیلتا ہے اور اس کو جب بال پھینکنی ہوتی ہے تو اس کو وہ وکٹ گرانا ہوتا ہے. اٹ از ناٹ a ball کہ وہ بس پھینک رہا ہے کہیں پہ اور وہ بیٹ مین بھی ایسے ہی بس بیٹ کرنے والا ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. بیٹ مین جو ہے وہ اپنا جو بیٹنگ کر رہا ہے وہ اپنی وکٹ کو بچا رہا ہے کیونکہ دیٹ مین از گوئنگ ٹو اٹیک دا وکٹ. وہ ان 3 لکڑیوں میں سے کسی ایک لکڑی کو گرانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ٹارگیٹڈ تھرو ہے. ترمیح میں رما مینس ٹارگیٹڈ تھرو فرام اے ڈسٹینس, ایگزیکٹلی دس. اور میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اس کی سمجھانے کے لیے کہ it is also like a guided missile. ٹھیک ہے, that's what those pebbles were. They were like guided missiles. ایک ایک کے اوپر گر رہے تھے اور ٹارگیٹڈ تھے, ادھر ادھر نہیں گرا رہے تھے. وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ پتھر بس پھینک کے چلے گئے, ایک ایک کے اوپر ٹارگیٹڈ تھا. ایک ادھر سے گرا رہا ہے, ایک یعنی ایک ایک برڈ 3 لوگوں کو مار رہا تھا, ایک چونچ میں سے گرا رہا تھا, 2 ہاتھوں سے گرا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اور میں آپ کو ایک اور ورڈ یاد دلاؤں گی تو آپ کو یا ہمیشہ یاد رہ جائے گا. ایک تو میں نے کرکٹ کی مثال دے دی آپ کو, رما سے کیا مطلب ہے. دوسرا آپ نے ایک اور ورڈ نہیں سنا, رمی. رمی ہم کہاں یوز کرتے ہیں؟ جب ہم حج پہ جاتے ہیں, اور جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم رمی کرتے ہیں. واٹ از رمی؟ پیبلز اٹھاتے ہیں اور جا کر جہاں پہ وہ شیطان کا وہ پلر بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہم اس کو مارتے ہیں. تو وہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے نا, ہم کوئی پتھر اٹھا کے یوں تو نہیں پھینک دیتے ہیں, نہیں, ہم ایک ایک پتھر اس کے اوپر مارتے جاتے ہیں, ایک ایک پتھر اس کے اوپر مارتے جاتے ہیں. اور کہاں مار رہے ہیں ہم؟ اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ مار رہے ہیں. تو ایک ایک پتھر ہم زور سے مار رہے ہوتے ہیں, اس پرٹیکولر پلر کو مار رہے ہوتے ہیں. تو اٹس اے ٹارگیٹڈ شاٹ, throwing of a stone from a distance but to the target. ٹھیک ہے, تو یہ ہے رمی, اور یہ اسی سے آئی ہے, رما سے آئی ہے. اور اسی کے بعد یہ ورڈ ہے ترمیہم, کہ تم نے دیکھا کیسے مارے گئے پتھر. ایک ایک ٹارگیٹڈ تھا like a guided missile. I hope اب ترمیہم is now clear absolutely. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ترمیہم بے حجارتم, تو with the ہجر مطلب stone. ٹھیک ہے, مگر یہ stone normal stone نہیں ہے. تم نے دیکھا کہ یہ کیسے پتھر مارے گئے, ترمیہم ان کے اوپر مارے گئے پتھر جو کہ, اور of course پہلے تو یہ ترمیہم مارے گئے ٹو دا ٹارگیٹ لائک گائیڈڈ میزائل, بے حجارتن کس چیز سے؟ پتھروں سے, من سجیل. وہ پتھر کس چیز کے بنے ہوئے تھے؟
सीमेंट के थे कि गारे के थे कि सैंड के थे, तो अल्लाह ताला यहाँ उसका नेचर ऑफ दैट हिजर या उस पत्थर का नेचर बताना चाह रहा है, ठीक है। और यहाँ वर्ड हुआ है सिजील। अब अगर आप देखें, अच्छा एक और चीज आपको बताना चाह रही हूं मैं कि अगर द वर्ड तरमीहिम इज प्रेजेंट टेंस, उन पे मारे जा रहे हैं, तो आप सोचेंगे ये तो तब हुआ था, पर यहाँ प्रेजेंट टेंस क्यों यूज हो रहा है कि तुमने देखा कि उनके ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं, बेक्ड, उसके वो जो सिजील लिखा है कि मतलब वो पत्थर, उसके अब नेचर पे हम आते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस क्यों यूज हुआ है कि जब कोई चीज कंटिन्यूस होती है, नॉन स्टॉप कंटिन्यूस होती है, जैसे बारिश ये तो नहीं कि एक बूंद गिरती है फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बूंद गिरती है, जब बारिश होती है तो सब तरफ से पानी फिर गिरता है, राइट। जो बादल खड़ा हो जाता है सारा का सारा पानी उस तरह ही हमारे ऊपर गिर रहा होता है। तो तरमीहिम जब ये वर्ड यूज हुआ है कि उनके ऊपर पत्थर गिराए जा रहे थे, कंटिन्यूसली गिराए जा रहे थे, ठीक है, कंटिन्यूसली, तो इसलिए उसको इस तरह प्रेजेंट टेंस में यूज किया है कि वो गिराते गए पत्थर ऑन द टारगेट, ओके, दे वर ऑल टारगेटेड पत्थर। अब हिजर से पता चला, आपको पता है हिजर अस्वद आप सुनते हैं तो यू नो द वर्ड हिजर जस्ट मीन्स पत्थर, ठीक है। अब स्टोन्स थ्रोन फ्रॉम हाइट, टारगेटेड, एंड दे आर मेड ऑफ मिन सिजील। तो सिजील क्या है? अगर आपको ये समझाऊं कि सिजील इज नॉट, it's not from the Arabic root word. Sijil is a Persian word. Actually ये word निकला है, सिजील जो word है ये पर्शियन word है, संगगिल। संगगिल आपको पता है, संगे मरमर, क्योंकि हमारी उर्दू जो है उसमें फारसी भी है, अरबी भी है, तो हमारे पास तो इन सब चीजों का मिक्सअप है, तो हमें समझना आसान है कि हमारे उर्दू में हम संग भी यूज करते हैं और हिजर भी यूज करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं हिजर अस्वद, तो हमें पता है हम अस्वद यानी ब्लैक पत्थर की बात कर रहे हैं जो काबे में लगा हुआ है, और जब हम संगे मरमर कहते हैं तो हमें पता है कि हम मार्बल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये वर्ड है संगे गिल। अब संगे गिल एक फारसी वर्ड है, एंड संग कहते हैं पत्थर को, और गिल कहते हैं उस गिल कहते हैं उस मिट्टी को, या उस हाँ उस सैंड को, उस मिट्टी को जो जो धूप में बेक होकर पक्की हो जाती है। देखिए मॉइस्चर है हमारे अतराफ, जो मिट्टी पे आता रहता है मॉइस्चर, उस पर जब धूप पड़ती है तो कुछ चीजें रोल होकर गोल होकर बेक हो जाती हैं विद द हीट, उसे कहते हैं संगे गिल। ये वो पत्थर हैं जो मिट्टी के हैं, पानी गिरा, धूप पड़ी, उसमें वो सख्त हो गए और वो पेबल बन गए, ठीक है। तो ये है संगे गिल, यानी you know they are sand pebbles baked in the heat, so just to be absolutely clear. So sijil is the rock, okay, that hits and gets inside. Now this sijil is not a pebble which is light. ये जो सिजील अल्लाह ताला फेंक रहे हैं थ्रू हिज जुनूद, उसकी आर्मी आई है, बर्ड आर्मी आई है अल्लाह ताला की, और हर बर्ड ने अपनी बीक में एक संगगिल पकड़ा हुआ है या सिजील पकड़ा हुआ है, यानी बेक्ड पेबल पकड़ा हुआ है, और दोनों हाथों में एक एक पेबल पकड़ा हुआ है। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन्हें फेंक दो इनके ऊपर टारगेट करके, तो जब वो एक एक पत्थर उनके ऊपर लगता है तो वो उनके सर पे लगता है और सर के अंदर आर पार हो जाता है। Why I'm telling this
to explain to you کہ یہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں کو اسپیشلی جو سائنس اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بایولوجی کر چکے ہیں یا جن کو سمجھ ہے کچھ انیٹمی کی فزیولوجی کی, تو ان کو یہ سمجھ آئے گا کہ ہمارا جو سر ہے وہ ہڈی ہے. It's the most solid part of our body is our head. ٹھیک ہے, ہمارا جو اسکل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سالڈ بنایا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسکل جو ہے اٹس اے ویری ہارڈ بون. اب اسکل میں آپ دیکھیں گے کہ اٹس اے ہڈی which is more solid than other ہڈیاں of our body. ہماری جو باقی ہڈیاں ہیں جسم کی, ان سے زیادہ سالڈ ہمارے سر کی ہڈی ہے. اور ہمارے سر کو توڑنے کے لیے یا اس کے آر پار جانے کے لیے nothing less than a very sharp gun is required with a bullet. Only that can put a hole and bullet can come out from the next end. تو bullet آپ کو پتا ہے وہ جو پسٹلز کے ساتھ یوز ہوتی ہے وہ کس پریشر, کس سپیڈ, کس امپیکٹ کے ساتھ آتی ہے, اس شدت سے کہ یعنی ہڈی میں آپ کا ہول ہو جائے. اٹس لائک ڈرلنگ. اوکے, اٹس دیٹ بیڈ. یہ پتھر وہ کام کر رہے تھے. آسان بات نہیں, اس زمانے میں تو کوئی اور ایمیونیشن تھا ہی نہیں, نہ گنز تھے نہ بلٹس تھیں, نہ ان چیزوں کا کچھ پتا تھا لوگوں کو. لوگ تو تلواروں سے لڑتے تھے. ٹھیک ہے, اب ایسے میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے پتھر ہیں کہ کچی مٹی کے بیکڈ پتھر, چھوٹے چھوٹے پیبلز ہیں, اور یہ سر کے اندر کھڈا کر رہے ہیں. باقاعدہ کھڈا ہو جاتا تھا ان کے سروں کے اندر اور ان کی سکن گرنا شروع ہو جاتی تھی. بیسیکلی اگر میں آپ کو سمجھاؤں, اٹ واز لائک اے کیمیکل وارفیئر. آپ دیکھیں ابرہا کا کون سا زمانہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پیدا ہوئے, تو ہم ابھی اب سے 1500-1600 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے. یہ تب کا واقعہ ہے. ابرہا جیسا آدمی جو لالچی بھی ہے, فار گدی, فار اکانومی, فار پولیٹیکل, اس کا جو بھی سیلفش موٹیو تھا, کعبے کو ڈھانے کے لیے آ گیا اور اتنی زبردست آرمی لے کے آیا کہ اپنے ساتھ ہاتھی لے آیا. دے آر لائک ٹوڈیز بگیسٹ پاورفل ٹینکرز. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب کیمیکل وارفیئر سے دیا. آج تم بات کرتے ہو نیوکلیئر بامز اور یہ کیمیکل وارفیئر, اور اب تو ہم کووڈ سے بھی گزر ہی رہے ہیں. دس از آلسو کائنڈ آف اے کیمیکل وارفیئر. ٹھیک ہے, لیکن یو کان بیٹ اٹ وٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈڈ. یہ کیمیکل وارفیئر تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اس کا جواب دینے کے لیے کہ ایک ایک پتھر میں کیا تھا کہ وہ پتھر سر کے آر پار ہو جاتا اور اس میں سکن گرنا شروع ہو جاتی, ایز اف دیر از اے کیمیکل ریئیکشن ان دا باڈی, اور سکن میں الرجی سی ہو جاتی اور خون نکلنے لگتا اور سکن گرنے لگ جاتی جسم میں سے. اور آپ سوچیں کہ جب انسان کی سکن گرنے لگتی ہے نا, چاہے وہ جل جائے, جب آپ تیزاب سے جل جاتے ہیں یا آگ سے یا اسٹیم سے یا پانی سے, جب آپ جل جاتے ہیں تو وہ جگہ آپ کی ایسی لگتی ہے جیسے کچا فلیش باہر آ گیا ہے. اٹس موسٹ ولنریبل ٹو انفیکشنز. ٹھیک ہے, انلیس آپ اس کو جا کے پروٹیکٹ نہ کریں, اس جگہ کو بند نہ کریں اور اس کا علاج نہ کریں, وہ جگہ انفیکٹ ہو جائے گی اور زیادہ عرصہ نہیں آپ جی سکیں گے, کیونکہ ایسے انفیکشن کا پھر آپ کیا کر سکیں گے, پورا باڈی انفیکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو دس از واٹ ہیپنڈ ود دس سجیل. یہ سب بتانا ضروری تھا کہ رمی یاد رکھیے گا کہ آپ حج پہ رمی کرتے ہیں, یہ ترمیم وہاں سے ہے کہ آپ رمی میں کیا کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان برڈ سے کروا رہا تھا ان بندوں پر جو یہ لڑنے آئے تھے. ٹھیک ہے, so when the pebbles would fall on someone, the skin would peel off, and this was one of the biggest pandemics that they went through in their times.
یہ ایک سب سے بڑا پینڈیمک ان کو پہلی بار انہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا، جس میں اتنے لوگ ہلاک ہو گئے اور جو بچ گئے وہ سب انفیکٹڈ تھے. جس کے قریب جاتے اسے وہ ڈیزیز لگ جاتا، جیسے ابھی کووڈ-19 چل رہا ہے، اسی طرح کی کچھ کیس تھا وہاں پر بھی، اور اس طرح سے بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے مارے گئے. ٹھیک ہے، تو دس واز دا کنڈیشن آف دیٹ ٹائم. آپ کو یہ ایک اور بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ سورۃ الفیل کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض سوراز میں، اسپیشلی لاسٹ کی سوراز میں، ہمیں بہت زیادہ گرافکلی ہر بات کو سمجھانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ از بینگ ویری گرافک ان دس پرٹیکولر سورہ آلسو. جب اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے دیکھا کیسے، الم ترا کیفا، میں نے کیسے میں نے یہ ابرہہ کو چوٹ پہنچائی، کیسے میں نے کعبہ بچایا، کیسے میں نے ان کا جواب دیا، کیسے میں نے تمہاری مدد کری. اللہ اپنے فیورز بتا رہا ہے، پر وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا. میں نے مات دی، میں نے سولجرز بھیج کے ان کو ہرا دیا، بھگا دیا. اسے کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا. اللہ از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ واٹ ہی ڈیڈ. اللہ نہیں بتا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، وہ بتا رہا ہے میں نے کیسے کیا. ہاؤ ڈیڈ آئی ڈو اٹ، کیفا. ڈونٹ گو بائی واٹ آئی ڈیڈ، سی ہاؤ آئی ڈیڈ اٹ. تو اللہ از ناؤ گرافکلی describing what he did. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. یہ میں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں، تو I'm just going to repeat it as though you should understand by now what I'm saying. Okay, کیا تم دیکھو کیسے میں نے کیا کیا کہ میں نے تمہارے رب نے، ربو کا تمہارے رب نے، اصحاب الفیل کے ساتھ، وہ جو بڑے بڑے ہاتھی. کیوں اللہ تعالیٰ یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اصحاب الفیل؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کے ایک ساتھ کعبے کو ڈھانے نہیں آیا تھا، اور یہ تو اتنی بڑی فوج تھی، مضبوط فوج تھی. ٹھیک ہے، اور یہ ہاتھی لے کے آ گئے تھے، اور ایسی جگہ جہاں کوئی لڑنے والا تھا بھی نہیں ان سے. قریش تو ان کا مقابلہ نہیں کر رہے تھے، قریش تو سب بھاگ گئے تھے. They had left Kaaba, they've left the whole place and they've gone and run into mountains. یہ جا کے وہاں بیٹھ کر چھپ گئے تھے، اور سارے فیملیز کو بھی بھگا دیا تھا کہ ٹاؤن خالی کرو. کچھ لوگ جو ان کے ولی تھے، جو کعبے کے 2-4 لوگ، تاکہ انہیں نہ لگے آنے والوں کو کہ ہم کوئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یا ہم کوئی لڑنے والے ہیں. ہم تو 2-4 لوگ یہاں پہ اپنے کعبے کا بس حفاظت کر رہے ہیں، اگر وہ گرائے گا تو ہم ہٹ جائیں گے سائڈ میں، کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی آرمی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کس طرح بتا رہا ہے کہ میں نے کیسے کیا. علم ترا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تدلیل. اور ان کی ساری مکاری، ان کی ساری خفیہ پلاننگ اینڈ ان کی ویری ڈسیپٹیو پلاننگ کو کس طرح میں نے جواب دیا، تدلیل کر دیا، اس کو ختم کر دیا، گرا دیا، چکنا چور کر دیا. ترمیہم بحجارت من سجیل. اور ان کے ساتھ میں نے کس طرح، یعنی اللہ تدلیل یوز کر رہا ہے، سجیل یوز کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ گرافکلی آپ کو سمجھا رہا ہے. وہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے بس کچھ پتھر مارے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کس قسم کے پتھر تھے، کس طرح بیک ہوئے ہوئے تھے، کس طرح وہ ایک ایک سر پہ لگ کر، کس طرح ان کی سکن گزر رہی تھی نیچے نیچے، اور کس طرح ان کے فلیش باہر آ رہے تھے، کس طرح ان کا حال برا ہو رہا تھا. It was like an acid attack on them, each پتھر. تو یہاں اللہ تعالیٰ بہت گرافکلی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ how I did it. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے فجعلہم، آخری آیت ہے فجعلہم کعصف معقول. You know how they look like. ٹھیک ہے، آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں، عصف
is wind. हवा को कहते हैं अस्फ, ठीक है। वो हवा जो जोर से चलती है, वूं 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 करके जो हवा चलती है ना, उस हवा को कहते हैं अस्फ, जोर से चलती हवा। जब ऐसी हवाएं चलती हैं, कभी आपने देखा बागों में चलते हुए, जब आप वॉक करते हैं, कभी आप यहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं फुटपाथ पर, और जब ऐसी हवा चलती है वूं वूं करके, तो जो दरख्त होते हैं जिनके पत्ते थोड़े हल्के हो जाते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। एक हवा होती है जिसमें पत्ते, थोड़ा सा दरख्त हिलता है और वो गिरते हैं और वहीं गिर जाते हैं। एक हवा आती है जिसमें शूं शूं करके आती है, उसमें पत्ते उड़ने लगते हैं, ठीक है। उस हवा को अस्फ कहते हैं, जो पत्तों को उड़ाती है। अब मैं ये जो ग्राफिकली आपको समझा रही हूँ ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत ग्राफिक वर्ड यूज किए हैं। अस्फ कहा है, सिर्फ हवा नहीं कहा ना, सिर्फ विंड नहीं कहा। तो अब हमें ये समझना है कि अस्फ का क्या है मतलब। और ओके, सो फजा अलहम यानी के बिफोर एंड आफ्टर। अब फा लग गया है, एम्फसाइज है इस बात पर। जालहुम आया, उनके पास भेजा गया, उनके पास आया। का अस्फिम, उनके ऊपर जो विंड आई, ठीक है। when winds blow the leaves all fall out and start flying with the wind. अब सुनिए कि इसको विंड क्यों यहाँ पे, या क्या मतलब है, या विंड की बात की है अल्लाह ने, क्योंकि आगे का वर्ड है माकूल। माकूल कहते हैं समथिंग दैट इज चूड, जो चीज चबाई जाए, खाई जाए, उसे माकूल कहते हैं। ऑल्सो चबाते वक्त माकूल उसे भी कहते हैं। कल मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगी, क्योंकि इतना ग्राफिक वर्ड है ये कि जब तक आपको इसको विजुअलाइज आप नहीं करेंगे, आपको मजा नहीं आएगा सूर्य का, समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज माकूल। माकूल सिर्फ चबाया हुआ या खाया हुआ सामान नहीं है, बल्कि आपने अगर नोट किया होगा, पता नहीं आप लोगों ने कभी एटलीस्ट कभी बकरी पाली होगी, या गाय को देखा होगा, या घोड़े को देखा होगा कि वो खाता कैसे है, या ऊंट को खाते हुए देखा होगा। हम भी ऐसे ही खाते हैं जनरली। we eat in such a way that our teeth grind, okay, the food. We don't realize, but the teeth actually, certain food you eat like this and then you grind, ठीक है। अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो हम इधर से उधर क्यों करते हैं, क्योंकि हम ग्राइंड करते हैं उसको, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने टेक्निक सबको दी है, इंसानों को भी, जानवरों को भी। अब हम तमीज और तहजीब से खाते हैं कि हमारा मुंह बंद रहता है और हम खाना खा लेते हैं और अंदर चला जाता है। बट जब अगर जब वो जानवर खाता है, तो जब गाय या बकरी खाती है, तो वो मुंह में जब आप उसके घास डालते हैं ना, तो यूं यूं करके खाता है ना, तो वो चबाया हुआ, उसके चबा चबा कर, वो जाहिर मुंह खोल के खा रहा होता है, जानवर है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन जानवर और इंसान। तो वो जिस तरह खाता है जानवर करके यूं, तो उसमें उसका बहुत चू किया हुआ कचरा, उस घास का, वो गिरता है उसके मुंह में से, कभी इस तरफ से कभी इस तरफ से, ठीक है। उसको भी माकूल कहते हैं। और वो हवा में उड़ता है, कचरा, उसके मुंह से गिरा हुआ कचरा। अब आप सोचिए कि मैंने कितना आपको डिटेल ग्राफिक बताया है व्हाट इज माकूल, कि जानवर का खाया हुआ भूसा, खाया हुआ, चबाया हुआ, और उसके मुंह से गिरा है आउट ऑफ ओवर व्हाट एवर चूइंग, या उसकी जो भी जानवर के खाने का तरीका यही है, ठीक है। उसके मुंह से कुछ ना कुछ कचरा गिरता रहता है जब वो चबाता है, और वो जो गिरता है वो सॉलिड नहीं होता है, वो उसका ऑलरेडी चबाया हुआ, खराब हुआ कचरा होता है, ठीक है। कितना मैंने आपको ग्राफिक कर दिया ना। अल्लाह ताला बताना क्या चाह रहे हैं, कैसे मैंने उनको हलाक किया, कि वो एक जानवर का खाया हुआ, चू किया हुआ कचरे के मानंद थे, ऐसा मैंने उनका हाल किया।
کتنا اللہ تعالیٰ ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں, کتنا زیادہ گرافکلی سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہی کوڈ ہیو جسٹ سیٹ کچرا کر دیا میں نے ان کا, لیکن ہی وانٹس ٹو ٹیل یو آرڈینری کچرا نہیں تھے وہ, کھایا ہوا بھوسا جو ہوا سے اڑ کے کچرا پچرا ہو جاتا ہے, جس کی کوئی ویلیو نہیں, کچھ نہیں, یعنی کچرا, اٹس ڈرٹ, اٹس فلتھ. ٹھیک ہے. اور آلسو آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ this was Allah subhanahu wa ta'ala's strongest army for the weakest people and the weakest moment. Why weakest people? Because آپ کو پتا ہے یہ تو فائٹ کر ہی نہیں سکتے تھے, نہ کرنا چاہتے تھے, نہ ان میں ہمت تھی, نہ ان کے اندر کچھ, یعنی they were the weakest people. And this was the strongest army of Allah subhanahu wa ta'ala, کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک پرندہ صرف 3 کنکریاں لے کر آیا ہے, اور وہ کنکریاں پھینک کر لوگوں کا حال برا کر دیا, ادھمرے کر دیا, جیسے چبایا ہوا بھوسا جو ادھر ادھر گر جاتا ہے, ایسے یہ لوگ آدھے مرے آدھے جیے ادھر ادھر گر گئے. کچھ بھاگ کر واپس گئے تاکہ اس جگہ کو عبرت دے سکیں کہ جو لوگ, what is the message behind all this, کہ اگر کسی نے کعبے کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی, ارادہ بھی کیا, تو سوچ لینا اللہ کی آرمی تیار ہے. کوئی ڈیفینڈ کرے نہ کرے, تم انسان ڈیفینڈ کرنے والے ہو یا نہ ہو, اللہ will defend his own house, his place Allah will defend, and ایسے ڈیفینڈ کرے گا کہ تمہارا کچرا بن جائے گا, تم کچرے کی مانند ہو جاؤ گے. اور صرف کچرے کی مانند نہیں نا, it was like a chemical attack on them, کہ ان لوگوں کو بیماری ہو گئی, ان کی سکنز گر گئی, ان کے فلیش باہر آ گئے, اور ان کو انفیکشن, سیپٹک اور بہت کچھ ہونے لگا, اور وہ اس سے ٹارچرڈ ہو کر مرے ہیں, آسانی سے بھی نہیں. So Allah protected the house, but doesn't mention his ownership to the Kaaba. Do you realize that? آپ دیکھیے, یہاں سے میں کنیکشن لوں گی سورہ قریش, کیونکہ ہم سورہ قریش میں آنے سے پہلے ہمیں یہ سورہ فیل کا یہ حصہ سمجھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, الم ترا کیف فعل ربک. اللہ از ایڈریسنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب نے, تم نے دیکھا کس طرح سے ہاتھی والے لوگوں کا حشر کیا, تمہارے رب نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا یہاں پر علم ترا کیفا میں, یہ سورہ فیل میں اللہ کرنا کیا چاہ رہا تھا؟ اللہ ڈیفینڈڈ کعبہ, بٹ ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا لارڈ آف کعبہ, دا لارڈ آف دس ہاؤس. یہ بات لارڈ آف دس ہاؤس اللہ کہاں کہہ رہا ہے؟ قریش میں. رب ھذا البیت, کنیکشن ملا. رب ھذا البیت از ان قریش, سورہ قریش. لیکن سورہ فیل میں جہاں ایکچولی اللہ تعالیٰ نے کعبے کو ڈیفینڈ کیا, وہاں اپنے آپ کو لارڈ آف کعبہ نہیں کہا, یور لارڈ کہا. اللہ تعالیٰ امپورٹنس دینا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کی سگنیفیکنس بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ربو کا کہتا ہے, اور سورہ قریش میں پھر کہتا ہے اللہ رب ھذا البیت. اوکے اوکے. ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ بتانا چاہتا تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سورہ فیل اب نازل ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے, اس وقت تو نہیں نازل ہوئی تھی نا جب یہ سورہ فیل کا ایکچوئل واقعہ جب ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصحاب الفیل کے ٹائم پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا, تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا, اللہ تمہاری طرف تھا. ٹھیک ہے, اللہ نے تم پر یہ فیور کیا. So this leads to the next سورہ کہ اللہ نے کیا فیور کیا, کیا کیا فیور کیا اللہ تعالیٰ نے.
اللہ یہاں یہ بتا رہا ہے سورہ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں کہ اللہ نے تم پر کیسے کیسے فیور کیے، تمہارے رب نے تمہارے لیے سب کچھ کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں بتا رہا میں نے کعبے کو بچانے کے لیے کیا تھا، کہا تمہارے لیے کیا تھا، اور تمہارے لیے اور کیا کیا فیور کیے میں نے. پھر اللہ رب هذا البیت بتائے گا سورہ قریش میں. اینڈ دس از ہاؤ وی کنیکٹ کہ کیا فیور کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ فیور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے پہلے ورڈ میں ہی، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو اب میں آپ کو آ کے بتانا چاہتی ہوں کہ کیا فیور تھا اور کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح سے بتا رہے ہیں، اور یہ کنیکٹڈ ہے دونوں سورہ. دس از ہاؤ اٹ کنیکٹس. اوکے، یاد رکھیے گا کہاں ختم ہوا، بھوسے پہ ختم ہوا، معقول. اوکے، اور میں اس کو آگے کنیکٹ کروں گی. پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور تم پر اتنے میں نے فیورز کیے تمہارے لیے. اور کیا فیورز کیے؟ اب یہ جو لاسٹ 2 آیاز ہیں، ٹھیک ہے، آف سورہ قریش، جوعم وآمنہم من خوف، ٹھیک ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. میں نے تم کو بھوک میں کھانا کھلایا ڈسپائٹ no facility of providing food. I have provided you protection and safety despite no provision of any kind of facility you had to defend yourself. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں اس وقت کھانا کھلایا جب کوئی کھانے کی پروویژن یہاں آس پاس نہیں تھی، میں نے تمہیں کھانا مہیا کر کے دیا نا. اور میں نے تم کو سیفٹی پروٹیکشن اس وقت دی جبکہ تمہارے پاس کوئی پروٹیکشن اور سیفٹی کا سامان نہیں تھا. یہ فیورز تمہارے لیے تمہارے رب نے کیا. اب یہ 2 کانسیپٹس ہیں that binds the 2 surahs together. اوکے، یہ 2 کانسیپٹس ہیں. 2 کانسیپٹس کون سے ہیں؟ میں نے تم کو بھوک میں کھانا کھلایا جبکہ کھانے کا کوئی پروویژن تمہارے آس پاس نہیں تھا، اور تمہیں سیفٹی دی جبکہ تمہارے پاس سیفٹی کا کوئی پروویژن نہیں تھا. اس کو یاد رکھیں، یہ 2 کانسیپٹس ہیں جس کو علم ترى کیفا میں اللہ تعالیٰ نے ہینڈل کر کے بتایا. Why these 2 concepts? Why are they connecting here? Why Allah subhanahu wa ta'ala is saying in Surah Quraysh, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. کون سی 2 پرابلم تھی؟ علم ترى کیف فعل ربک بأصحاب الفیل میں کون سی 2 پرابلمز اللہ تعالیٰ نے اٹینڈ کری ہیں؟ ایک تو پورا پولیٹیکل اٹیک تھا فار اکنامک ریزنز. وہ چاہتا تھا کہ جو ان کے پاس ٹریڈ چل رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، وہ تجارت میں اپنی طرف کھینچ لوں، یہ بھوکے مریں. ظاہر ہے کہ یہ تجارت سے ہی ان کا اکانومی چل رہی ہے، وہ اکانومی میں ان سے کھینچ لوں. اور دوسری چیز تھی پرووائڈنگ. اور میں اکانومی کی جب میں بات کر رہی ہوں تو آپ سوچ رہے ہوں گے تو اس میں یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تمہیں پرووائڈ کیا کھانا یا جو بھی رزق جب تمہارے پاس رزق کا ڈسپائٹ نو پروویژن آف رزق. ٹھیک ہے، تو ایسا کیا ہے؟ آپ کو میں پھر یاد دلاؤں کہ مکہ کیسے اسٹیبلش ہوا. پھر یاد رکھیں ہاجر اینڈ اسماعیل علیہ السلام یہ اس ریگستان میں آ گئے ہیں. کیا ریگستان میں کچھ اگ رہا ہے؟ کوئی کھانے پینے کا کوئی آپ کو پتا ہے کہ کچھ تھا؟ نہیں تھا. پانی ملا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں یہاں پر ڈسپائٹ بینگ سینڈ، ریگستان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اگایا، ان کے لیے پھل پھول رزق اگایا تاکہ وہ سروائیو کر سکیں وہاں پر. تو اللہ یاد دلا رہا ہے، سوچ کے دیکھو کیا تھا، یہاں ریگستان تھا اور ادھر کوئی اگنے کا کوئی چانس نہیں تھا، بنجر زمین تھی، پر میں نے تم کو یہاں پہ سب کچھ اگا کر نہیں دیا تاکہ تم یہاں پہ پھل پھول سکو. اور جب تمہارے پاس کوئی پروویژن نہیں تھا کسی سے لڑنے کا، کیونکہ تم صرف قبیلے یہاں کے صرف ٹریڈ کا کام کرتے تھے، تمہارے پاس کوئی آرمی ہی نہیں تھی، تو تب تمہیں میں نے اپنی آرمی بھیج کے تمہیں بچایا نہیں.
تو جب تم بھوکے تھے تمہیں کھانا کھلایا ڈسپائٹ کہ تمہارے بھوک کا کوئی اور انتظام نہیں تھا، اور جب تمہارے پاس سیفٹی سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں تھا میں نے تم کو تمہارے خوف میں امن دیا. اب اللہ تعالیٰ یہ دو فیورز کب کر چکا ہے؟ سورہ فیل میں. وہ یہاں اللہ تعالیٰ سورہ قریش میں اب یاد دلا رہا ہے فیور، اور کیوں اور کس طرح یاد دلا رہا ہے. دس از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ. ٹھیک ہے، اب میں کچھ اس کی ضروری باتیں تھوڑی سی انٹروڈکشن بتا کر ذرا کنیکٹ کر کے پھر وی ول ڈو دا سورہ قریش انشاءاللہ. وی ول ڈو اٹ آن ٹائم انشاءاللہ. میری نظر ہے وقت کے اوپر انشاءاللہ. اوکے سو عمر رضی اللہ عنہ جب مغرب کی نماز پڑھتے تو اکثر پہلی رکعت میں سورہ 3 پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں پڑھتے. اور کبھی کوئی ان سے پوچھتا کہ اور وہ کیسے پڑھتے بغیر بسم اللہ بیچ میں کہے. دیٹ مینز وہ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ختم کر کے اور ادھر ہی سے سورہ قریش شروع کر دیتے بغیر بیچ میں بسم اللہ کہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہی کرتے تھے. اینڈ دس از اونلی ٹو ایمفسائز اور دا اسٹریس کہ یہ دونوں سورے جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں، بہت گہری چین سے جڑی ہوئی ہیں، کہ ایک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیسے کیا جو اتنا بڑا فیور کیا کعبے پر یا کعبے کے رکھوالی کرنے والوں پر یا کعبے کے اطراف رہنے والوں پر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے کعبے کے مالک ہونے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ذکر یہ کر رہا اللہ کہ میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تمہارے لیے کچھ فیورز کیے ہیں. اور اس کا ڈائریکٹ ذکر اللہ تعالیٰ پھر سورہ قریش میں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب دو گفٹس ہیں جن کی جو کانسیپٹس میں نے آپ کو بتائے جس سے یہ دو جڑ جاتی ہیں سورہ. اور ان دی اینڈ میں آپ کو تیسری بھی سورہ جوڑنے والی ہوں، وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی تاکہ کنفیوژن نہیں ہو. لیکن اس وقت آپ کانسنٹریٹ کریں دو گفٹس اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے راستے سے تکلیف ہٹائی. جب اللہ کوئی بھی تکلیف آپ کی زندگی سے ہٹاتا ہے، کوئی آپ کی مشکل کو آسان کرتا ہے، کوئی آپ کی مصیبت کوئی گھٹنا کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک بہت بڑا فیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دس از اے گفٹ فرام اللہ دیٹ ہی از ریموونگ ہارم فرام یور لائف اور گیٹنگ ریڈ آف اینی کائنڈ آف پرابلم. ٹھیک ہے، آپ کے زندگی میں کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، اللہ اس کو ہٹا رہا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا گفٹ ہے، فیور ہے اللہ کا. کبھی اس کو چھوٹا نہیں لیں. اٹس ناٹ سم تھنگ اسمال، اٹس اے بگ بگ فیور آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دوسرا اللہ تعالیٰ کا فیور ہے، اور آف کورس when I'm saying کہ کوئی مصیبت آتی ہے اور اللہ اس کو ہٹاتا ہے، اس میں اس مصیبت یا اس پریشانی میں بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. دوسرا فیور اللہ کا یہ ہے کہ جب تم بھوکے ہو یا تمہیں جب اکانومیکلی پرابلم ہے یا تمہیں رزق روزی کی پرابلم ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق روزی پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب تم بھوکے ہو تمہیں کھانا پہنچا رہا ہے، جب تم مصیبت میں ہو تمہاری مصیبت ہٹا رہا ہے، جب تم تکلیف اور پریشانی میں ہو تمہاری تکلیف اور پریشانی دور کر رہا ہے. یہ ایک فیور ہے اللہ کا. دوسرا فیور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے لیے ایکسٹرا فیور کر رہا ہے. سم تھنگ دیٹ یو ول بینیفٹ فرام. تمہیں کوئی خیر کا دروازہ تمہارے لیے کھول رہا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ تمہارے لیے زندگی کی اور چیزوں میں آسانیاں ہو جائیں، یا تم زیادہ گین کرو یا تمہیں فائدہ پہنچے. تو دس از ایکسٹرا. ٹھیک ہے، جیسے ان دس کیس اللہ تعالیٰ نے کیسے ریموو کیا، ہم ابرہا کو ہی ریموو کر دیا اور مات دے کے بھگایا. ایسا ویسے نہیں بھگایا، اور ایسے بھگایا کہ ساری زندگی وہ اس کے اطراف والے باقی قبیلے والے سب کو یاد ہے. عام الفیل، وہ سال جب یہ ہاتھی والے گئے تھے کس طرح نیست و نابود ہو کے لوٹے.
تو جو اس طرف جائے گا سوچ کے جائے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود ہی اس کو بھگا دے گا، اس کا کبھی کچھ نہیں بن سکتا جو اس طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے گا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا فیور کیا. فیور یہ تھا کہ اب ان کا ٹریڈ روٹ کھل گیا. کیسے کھل گیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہیں کعبے میں بھی مار سکتا تھا، پتھر مار دیتا اور یہ سب غرق ہو جاتے اور یہاں ختم ہو جاتے، یہیں پہ مر جاتے، کہیں کوئی اور پرابلم تو ہوتی نہیں، یہ تو مات تو کھائی گئے، اور لوگوں کو خبر مل جاتی کہ سب مارے گئے، بس بات ختم ہو جاتی. مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے دیکھا گرافکلی اللہ بتا رہا ہے کہ ایک ایک پتھر ان کی چمڑی پوری گرا دیتا تھا جل کر، اور خارش شروع ہو جاتی تھی انہیں، اور خارش سے ان کو دانے اور وہ نکلنا شروع ہو جاتے تھے، خون اور پیپ اور پس اور اللہ عالم کیا کیا تھا. ایسے حالتوں میں ان کو بھاگنے کا موقع دے رہا ہے اللہ، مار کے نہیں گرایا. اللہ چاہتا تو ختم کر دیتا جیسے باقی پچھلی قوموں کو کیا تھا. اس کو ایسا نہیں کیا، ان کو بھاگنے دیا یمن تک. کچھ یمن تک بھاگے، کچھ کس بارڈر تک بھاگے، کچھ اس طرف بھاگے، اس طرف بھاگے، بھاگنے دیا. اللہ چاہتا تھا کہ چاروں طرف، چاروں بارڈرز میں یہ لوگ جہاں جہاں سے آئے ہیں اور آرمی جوائن کیے ہیں وہاں وہاں پہنچ جائیں، تاکہ وہاں کے لوگ ان کا حال دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے. اگر یہ کعبے میں مر گئے ہوتے تو انہیں کیسے پتہ چلتا وہ کیسے مرے تھے، کتنی شدید ان کی کنڈیشن تھی اور کس کنڈیشن میں تھی. دیکھیں، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. آپ سامنے نہیں ہوا آپ کے، تو آپ کتنے لوگ جنہوں نے ڈیتھ کی بات سنی ہوتی کسی کی عزیز کی، پر اس کا دفن کفن نہیں دیکھا ہوتا، تو ان کو اب تک لگتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے ان کو دفن نہیں کیا اپنے ہاتھوں سے، انہوں نے ان کی ڈیڈ باڈی نہیں دیکھی. تو کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ہم اس کی شدت کو محسوس نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ پنشمنٹ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، تاکہ وہ اس کی بارڈر کے پاس بھی نہیں آئے، پھٹکے بھی نہیں، کبھی اس کا خیال بھی نہ کریں کہ وہ کسی قسم کا پنگا لیں گے with these people, with the people of قریش, with the people of کعبہ. ٹھیک ہے، اس سے اور کیا بات ہو گئی، یہ ساری بارڈرز ان کے لیے سیکیور ہو گئی. صرف کعبے کی بارڈر نہیں، کعبہ تو سیکیور ہو گیا، کعبے کی طرف تو ابھی کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، کوئی اس طرف پھٹکے گا بھی نہیں. لیکن سیریا، یمن اور یہ پوری جگہ، جارڈن، لیبنان، آپ نام لے لیں جتنا بھی، الشام جو تھا، عراق، یہ ساری بارڈر سیکیور ہو گئی. جہاں جہاں لوگوں نے ان لوگوں کو جس حال میں مرتے دیکھا، جس حال میں ان کا خاتمہ دیکھا، ان لوگوں کو ایسا ڈر بیٹھ گیا کہ انہوں نے کہا بھائی ان کا تو قافلے کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، ان کا ٹریڈ کا کاروبار جائے گا تو جانے دو، قافلہ جو ان کا جاتا ہے جانے دو، اس کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اور آپ جانتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ جو اس ایریا کے لوگ تھے، اکثر ان کا کام تھا قافلہ لوٹنا، یہ بھی ایک جاب تھا ان کا. لیکن جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ قافلہ حجاز سے آ رہا ہے، اسٹے اوے، ایسا مضبوط کام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر دیا کہ ان کے قافلے تک سیو ہو گئے. جو باہر جاتے ہیں اور آتے ہیں ان کو بھی پوری سیفٹی سیکیورٹی مل گئی. اب اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب تم اللہ کا احسان سمجھتے ہو کہ یہ احسان تم پہ اللہ نے کیا، اور میں نے آپ کو یہ 2 گفٹس بتائے اللہ کے، ایک یہ کہ اس نے تمہارے اوپر سے تکلیف پریشانی تو ہٹا دی، تمہیں پوری سیکیورٹی اور سوشل سیکیورٹی دے دی. ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ناٹ اونلی سوشل سیکیورٹی دے دی، اللہ نے تمہارے لیے آگے بزنس کرنے کے، تجارت کرنے کے راستے ہموار کر دیے، آگے تجارت کرنے کے اور کمانے کے راستے کھول دیے، اس کو مضبوط کر دیا تمہارے لیے. تو یو کین بینیفٹ فرام دیٹ. تو اللہ نے تمہارے لیے خیر کے دروازے بھی کھول دیے. تو اب اللہ اس کے بدلے کیا چاہ رہا ہے تم سے؟ اب اللہ صرف یہ چاہتا ہے
کہ جب تم شکر گزار ہو، اگر میرے اس فیور کے تم شکر گزار ہو تو پھر be a slave to me. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبد بن جاؤ اس هذا البیت کے رب کی. اب اللہ بتا رہا ہے کہ میں اس بیت اس گھر کا مالک ہوں اور تمہارا خالق ہوں، اور تمہاری میں نے ساری قسم کی، میں نے اللہ سے میں تمہارا خالق ہوں، یعنی میں نے تمہاری سے تخلیق کر کے تمہیں چھوڑ نہیں دیا ہے، تمہارا پورا پروٹیکشن کرتا ہوں، تمہیں سنبھالتا ہوں، تمہارے لیے ہر چیز مہیا کرتا ہوں. اگر تم اس کو مانتے ہو تو تم میرے عبد بن جاؤ. سرینڈر ٹو می، بیکم اے سلیو ٹو می. آئی ایم یور مالک، میں تمہارا مالک ہوں، ماسٹر ہوں، اور تم میرے سلیو بن جاؤ. اینڈ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے. کیوں ہے ساری تعریف اللہ کی؟ ایسے ہی نہیں ہے، اللہ آگے بتاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام عالموں کا. اور پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ ہمارے اوپر جو فیور کیا ہے اس نے، جس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، وہ اللہ بالکل اس کے نیکسٹ آگے بتا دیتا ہے الرحمن الرحیم. وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ساری تعریف اس کے لیے. کیا تم اس میں سے اتنا بھی کلیم کر سکتے ہو؟ اس کا رحم، اس کی رحمانی وہی جانے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لاسٹ پارٹ تھا سورہ فیل کا، that the surah ends with the chewed straws, ma'kul. And the surah starts from لِإِيلَافِ قُرَيْش، کہ لِإِيلَافِ قُرَيْش، قریش کی کنوینئنس اور کمفرٹ کے لیے، ان کے لیے کیا. کیا کیا؟ یہی جو ابھی پچھلی سورہ میں بتایا کہ تمہارے اینیمیز کو مات نہیں دی، صرف مات دے کے کچرا، بھوسا، جیسے منہ میں چبایا ہوا بھوسا بنا کر پھینک دیا تمہارے لیے. لِإِيلَافِ قریش، تمہارے لیے کیا یہ سب کچھ. ٹھیک ہے. So Allah just didn't protect Kaaba but also destroyed the enemy for the convenience, comfort and the future progress and prosperity of Quraysh. قریش کی خاطر کہ ان کا ٹرانزیکشنز، ان کی بزنس، ان کا آگے فیوچر، ان کی اکانومی بنی رہے، وہ پھولیں پھلیں، ان کے لیے میں نے کیا معقول بنا دیا. پھکا ہوا کچرا، بھوسا پھینک دیا تمہارے اینیمیز کو. تم تو نہیں لڑے، تو میں نے کس کے لیے کیا یہ سب کچھ؟ یہاں اللہ بتانا چاہ رہا ہے تمہارے لیے کیا. تم بھاگے تھے نا ماؤنٹنز میں، تم ماؤنٹنز میں تو نہیں رہتے نا. تم یہ اگر میں نے گھر بچایا تو اس لیے کہ اس کے اطراف تمہارے گھر ہیں، تم رہنا چاہتے ہو، تمہاری یہاں اکانومی چل رہی تھی، تمہاری تجارت پر آنکھ تھی تمہارے پڑوسیوں کی جو تم پہ حملہ کر رہے تھے، تمہاری تجارت کو مات دے رہے تھے. میں نے وہ سب تمہارے لیے بچایا. اس کے علاوہ سیکنڈلی اٹ از آلسو دا دعا آف ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو پروٹیکٹ کرنا اور اس جگہ میں پراسپیرٹی دینا. تو سورہ فیل میں پروٹیکشن مل گئی، سورہ قریش میں پراسپیرٹی مل گئی. So this is how Allah answered the dua of Ibrahim علیہ السلام. تو اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ قریش انشاءاللہ. So I have half an hour inshallah still. Maybe I'll take 45 minutes, but I'll try to do it in half an hour inshallah. اچھا تو let's start with لے ایلاف. اب میں لے بعد میں کرتی ہوں، پہلے ایلاف سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. The origin form of ایلاف is الفا. اب میں اگر الفا کہوں گی، ہم اردو پڑھنے والوں کے لیے بہت آسانی ہے، بہت سارے ورڈز ایسے ہیں عربی کے جو اردو میں ہیں. It makes it easy for us to understand.
اوکے ہم کہتے ہیں نا الفت. الفت مینس کسی کے لیے اچھی فیلنگ رکھنا, کسی کے مانوس ہو جانا, کسی نہ پہلے نہیں تھے, پہلے اسٹرینجر تھے اب مانوس ہو گئے, پہلے اتنے اچھے خیالات نہیں تھے میرے آپ کے بارے میں پر اب آپ سے الفت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, الفت کو محبت سے بھی لیا ہے, لیکن یہاں انہوں نے اس ٹرانسلیشن میں مانوس یوز کیا ہے, لیکن اٹس ناٹ ریئلی مانوس اینڈ اٹس ناٹ ریئلی محبت, اٹ از سم ویئر ان بٹوین. یو کین سے کسی کے بارے میں اچھی فیلنگس, خوشی والی فیلنگس, محبت والی فیلنگس, فیملیئر فیلنگ ہونا از الفت. ٹھیک ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, ایلاف کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے میں نے کیا کیا, تمہارے لیے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اللہ has gifted them so much that they should feel the urge to feel good and to love Allah subhanahu wa ta'ala. Not only just with Allah subhanahu wa ta'ala, they should feel the love and peace. دیکھیں ایک بات سنیں, اگر آپ کی لائف از ہیپی, ایوری تھنگ از گوئنگ گریٹ, آپ جدھر آپ انویسٹ کر رہے ہیں it's prospering, آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں they are being very good, آپ کے spouses they are very pleasing, آپ کی گاڑی اچھا چل رہی ہے, آپ کیسے فیل کریں گے؟ You feel top of the world. I'm happy. So when you are happy, what do? میں ٹریٹ دوں گی, میں آپ کو گھمانے لے جاؤں گی, ہاں اس کو تحفہ دے دو, ان کو بلا لو, ان کو کھلا دو. What am I doing? I'm showing my happiness through love towards others and my surrounding. So when you are happy with all your ventures, you will show love, express love because you're fulfilled. آپ سیٹسفائڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سائیکولوجیکل فینومینا ہے جو ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب آپ, that's why you see when people are having their children's marriage they go overboard. Why? Because they're so happy. جیسے ہاں اس کو تحفے دے دو, ہاں یہ بھی لگا دو, بتی بھی لگا دو, 50 بتی لگا دو, ہاں یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو. You just feel like indulging. Why? You're happy because you are feeling satisfied. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ gifted them so much. It's a very big gift. آپ تو میں نے گفٹس یاد دلا دوں پھر سے کہ اللہ نے پراسپیرٹی دی اور ان کو سیفٹی دی, سیکیورٹی دی ڈسپائٹ آل دی odds. ٹھیک ہے, تو پھر اس میں مقصد کیا ہے اللہ کا بتانے کا؟ He says when you love Allah, you must love Allah by softening your hearts. آپ اللہ سے کب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ آپ کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. ہائے اللہ, آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, that will make an impact on your mind because کبھی کبھی ڈے ٹو ڈے والی مثال زیادہ کام آتی ہے. کہ میں ایک بار جن دنوں میری سرجری ہوئی تھی اور میں بیڈ پر تھی, اور آپ کو پتا ہے آپ کے کھانے پینے کا ٹیسٹ سب ختم ہو جاتا ہے. I'm very fond of Shami kebabs, so I was just thinking, I wish there was any way that I could, make Shami kebabs. I cannot make, but I wish I could buy. And in those days, there were no such restaurants selling Shami kebabs. ابھی میں صرف یہ سوچ رہی ہوں, and I'm thinking میں تو bed ridden ہوں, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے to even get me a glass of water. اتنے میں ڈور بیل بجی, میں آہستہ آہستہ گئی دروازہ کھولنے, اینڈ وہ بہن اس وقت سن رہی ہے, شی از ویری مچ ان دا گروپ ٹوڈے. اس نے بیل بجائی اور اس نے کہا میں یہاں سے پاس ہو رہی تھی, میں نے شامی کباب آج بنائے تھے تو میں نے سوچا آپ کو تھوڑے سے دیتی چلوں. میں نے اس کو کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کہوں, میں پچھلے 1 گھنٹے سے یہی سوچ رہی تھی کہ میرا صرف شامی کباب کھانے کو دل چاہ رہا ہے. تو آپ سوچیں میری کیا کیفیت تھی اس وقت. ہائے اللہ, تو کتنا قریب ہے مجھ سے,
کیا فیل کیا میں نے؟ مانوسیت وت اللہ، الفت وت اللہ. کیا فیل کیا میں نے اللہ کے لیے؟ واو، اللہ has touched my heart. He just gave me what I could not have gotten. میں جس چیز کو ریچ نہیں کر پاتی، کہیں سے میں لا بھی نہیں پاتی، کہیں مل بھی نہیں رہا تھا، اور اللہ نے میرے دروازے پہ مجھ کو پہنچا دیا، تو اٹس his favor on me. So what do I feel؟ ایک تو اس بہن کے لیے بہت فیلنگ آئی، کیونکہ اس کے تھرو اللہ نے پہنچایا. کوئی ریزن تھی کہ اس کے تھرو کیوں پہنچایا، تو وہ فیلنگ میرے دل میں ہمیشہ رہے گی اس کے لیے. اوکے، اینڈ دیٹ لو آئی فائنڈ ان مائی ہارٹ فار ہر سم ہاؤ. ٹھیک ہے، اینڈ ناٹ بیکاز آف کبابس obviously, it's because Allah made her the reason to reach me a favor. Okay, and that's also Allah's wisdom why he chose her and not anybody else. And then to make me feel overwhelmed کہ اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا فیور کیا کہ جو چیز مجھے نہیں مل سکتی تھی، یعنی میں ریگستان میں تھی، مجھے اللہ نے پانی فراہم کیا. اٹ واز لائک دیٹ. ٹھیک ہے، اور میں نے کیسے کیسے فیل کیا، میں کمرے میں بیٹھ کے روئی، دعا کیا، اللہ سے معافی بھی مانگی، اور I was feeling like I'll do anything for Allah. کیا ہوا؟ The slave came back to senses of slavery. You are my master. You know it. You knew what I was feeling like. You reached it to me. Wow. I'm all yours. Just tell me what you want from me. Now you understand? Now this is on a bigger پیمانے پہ لے جائیں اسی بات کو. یہ تو ایک لڑکی کی کہانی ہے with a small some desire that Allah fulfilled. یہاں قریش کی کہانی ہے، ان کا ڈیزائر تھا کہ کسی طرح بچ جائے کعبہ، اور اللہ تعالیٰ خود ہی لڑ کے بس صاف کر دیں اور پھر ہماری اکانومی بھی بچا لیں. دونوں بچ گئیں. تو کیسا فیل ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ تو نے ہم کو رزق روزی میں بھی اضافہ کر دیا، ہمارے لیے خیر کے دروازے اکانومی کے کھول دیے، اور ہماری اکانومی کو پھیلا دیا، بارڈر سے بارڈر تک ہم کہیں بھی جا کر سکتے ہیں. کوئی ہمارے قافلے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، کوئی ہماری سٹی اور کنٹری کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اتنی سیفٹی سیکورٹی. اب تو بتا تو کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ہم تیرے آگے سر جھکانے کو تیار ہیں. We are your slaves, you are our master. That's all Allah is asking. I hope I'm clear now. This is not so easy a surah. When you say Leela fi please, what are you saying? Allah Ta'ala is now telling in a very he's upset with Quraysh. He's not happy with Quraysh. So I want to explain that to you, why he's upset and how he's upset. Okay. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اکنالج کریں اس فیور کو. اللہ تعالیٰ فیور کو یاد دلا رہا ہے کیونکہ ہم بہت احسان فراموش لوگ ہیں. لوگ ہم پہ فیور کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. سب کا فیور لے لیتے ہیں، کوئی اچھی طرح بات کرتا ہے، کوئی اچھے سے کھانا کھلاتا ہے، کوئی ہماری مدد کرتا ہے مشکل وقت پہ، اس کے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں. کام ہو گیا. اس کے بعد تو ہم ایسے ہاتھ مسل کے باہر جاتے ہیں کہ ہم نے نہ کبھی ان کو دیکھا نہ سنا ہے، ان کی ضرورت نہیں، ان کو شادی میں نہیں بلاؤ، یہ اس قابل نہیں ہے، ان کو پارٹی میں نہیں بلاؤ، کام نہیں ہے نا بن سے. ہم ایسے ہو جاتے ہیں. انسان کی فطرت ہے، بہت سیلفش ہے. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ it will be easy to obey and surrender if you have your heart softened. Heart softener ہے یہ. اللہ کے جو فیورز ہیں ہمیں رلا دیتے ہیں، خوشی سے رلا دیتے ہیں. ہم کیسے رو پڑتے ہیں جب بچہ پاس ہو کے آتا ہے. جب میرے ہشام نے مجھے صرف انفارم کیا کہ وہ حافظ بن گیا ہے تو I was overwhelmed. میں اللہ کی شکر گزار تھی. What you feel? You feel like crying. You feel like, oh wow, کیا میں اس قابل ہوں؟ اللہ نے مجھ پر فیور کیا ہے. Why favor? کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں. کیا آپ اس قابل ہیں؟ جس طرح اللہ نے آپ کو رکھا ہے کیا آپ اس قابل ہیں؟ جس گھر میں آپ رہتے ہیں کیا آپ اس قابل ہیں؟ جس گاڑی میں آپ گھومتے ہیں کیا آپ اس قابل ہیں؟ ہم کسی قابل نہیں ہیں. ہم کسی قابل نہیں ہیں. یہ اللہ کے بہت بڑے فیورز ہیں، اور اللہ یہ فیورز کرتا ہے ہمیں اپنی قریبی بتانے کے لیے، جتانے کے لیے، اپنا احسان جتانے کے لیے کہ میں تمہارے اتنے قریب ہوں، تمہارے اوپر فیورز کر رہا ہوں، تم بھی تو میرے آگے جھکو.
دل نرم ہو گیا نا, آنکھوں میں آنسو آئے نا کہ اللہ نے تمہارا کام بنا دیا, تو پھر تم بھی تو آگے بڑھ کر اللہ کو اپنا معبود مانو اور اس کی غلامی میں آ جاؤ. اب اصحاب الایلاف کسے کہتے ہیں؟ اصحاب الایلاف, اصحاب الکہف ہو گیا, اصحاب الفیل ہو گیا, یہ اصحاب الایلاف تھے. یہ کون تھے اصحاب الایلاف؟ یہ 4 قریش کے لیڈرز تھے جن کا ٹریڈ اگریمنٹ تھا وتھ یمن اینڈ سیریا. ٹھیک ہے, یہ تھے اصحاب الایلاف. ان کو اصحاب الایلاف اسی لیے کہا کہ ایلاف کہتے ہیں اگریمنٹ کو, ایلاف کہتے ہیں کنوینئنس اور کمفرٹ کو, ایلاف کہتے ہیں مانوسیت کو. تو وہ ایک مانوس ٹرمز پر یہ اگریمنٹ بنی تھی. یہ 4 لیڈرز گئے تھے اور انہوں نے یہ ساری ٹریڈ اگریمنٹ کی تھی کہ جب ہمارے قافلے آئیں گے جائیں گے, آپ لوگوں کے لوگ کوئی بھی ہمارے قافلوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, اور ہم آپ کے ملک میں آئیں گے, وہاں سے خریدیں گے, اپنے ملک میں لا کے بیچیں گے, اپنے ملک کا لائیں گے, آپ کے ملک میں بیچیں گے, اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو دس وڈ بی آر ٹریڈ روٹ. انہیں کہا اصحاب الایلاف. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی سمجھ لیں کہ دیوا اصحاب الایلاف, ٹریڈ اگریمنٹس ول ریمین. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب دا ورڈ لی ایلاف ہے. ایلاف از کنوینئنس, مانوسیت, کمفرٹ, سارے میننگز آپ کو میں نے سمجھا دی. اب لیٹس گو ٹو دا لی پارٹ آف دا ایلاف, کیونکہ ایلاف دوبارہ بھی آئے گا, تو دیر از اے ریزن وائی اٹس ریپیٹڈ. لی مینس فور, لی مینس ان کے لیے. ٹھیک ہے, کمفرٹ ان کے لیے, کمفرٹ ان کے لیے. ٹھیک ہے, اور لی کے 2-3 اس کے مطلب لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے دیکھو کیسے انہیں کمفرٹ کیا, یا ہاؤ امیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ has done an amazing favor for them, amazing favor for them. ٹھیک ہے, اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہیں, ان کی وجہ سے, کیونکہ اللہ ان سے مانوس ہے یا ان کو فیور کرنا چاہتا ہے, ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فیور کیا. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ کس طرح اور کیوں کرتا ہے اس کو لی میں اللہ تعالیٰ نے پرویا ہے. ٹھیک ہے, that a thing that he favors and then they disobey. اللہ نے اتنے فیورز کیے ان کی خاطر, ان کے لیے, ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے ڈس اوبے کیا. اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ also gave them the convenience to travel for business, so that they can open their trade, routes, so that they can politically rise, so that they can do well. ٹھیک ہے, جب آپ کا اکانومی بڑھے گی, ٹریڈ بڑھے گا, آپ پراسپر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ان کی تمام مشکلات کو آسان کیا اور ان کو فراہم کیا, مہیا کیا رزق, ریگستان میں سے جہاں کوئی جھکتا نہیں تھا, ان کو ٹریڈ روٹس ان کے لیے پیو کر دیے, ہموار کر دیے, تاکہ وہ کما سکیں اور رچ کنٹری بن سکیں. کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کی غلامی کو اور اللہ کی عبادت کو ٹھیک سے نبھا سکیں. جب اللہ آپ کو زندگی میں آسانیاں دیتا ہے, اللہ آپ کو سہولتیں دیتا ہے, اللہ آپ کو فراہم کرتا ہے, اپنی طرف سے عطا کرتا ہے, کس لیے؟ آپ کا پرپس کیا ہے؟ ٹو ورشپ اللہ, تاکہ آپ کو اللہ کی ورشپ میں کوئی قسم کی رکاوٹ, کوئی قسم کی پریشانی نہ ہو, تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے, گھوڑا نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, میں کہاں سے کتاب لوں, میں کیسے فلاں کلاس اٹینڈ کروں. اللہ نے آپ کو سب کچھ مہیا کر دیا ہے, لیکن اگر اب اس کے باوجود آپ صرف دنیا کمانے کے لیے پریشان ہیں اور آپ اللہ کی عبادت سے دور چلے گئے ہیں, تو مقصد ہی خراب ہو گیا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیور کیوں کیا تھا؟
آپ کعبے کے والی ہیں, آپ لوگوں کی دیکھ بھال کر سکیں, اس کعبے میں زیادہ لوگ آ سکیں عبادت کے لیے, اور آپ زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. جب میں بہت چھوٹی تھی نا, تو ایک بار مجھے میری دادی نے ایسے ہی کسی کہانی میں سنایا تھا کہ جب کچھ نہیں تھا مکے میں, تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو ایسے ایسے طریقوں سے فراہم کیا جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ریگستان میں باغات اگائے, وہ بھی کھجور کے باغات اگنے لگے, جبکہ اتنی بنجر زمین ہوتی ہے وہاں پہ جہاں پہ بارش نہیں پڑتی. وہاں پہ صلاۃ الکسوف سکھا دیا اور بارشیں برسنے لگی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر آئل نکال دیا. اب یہ آئل رچ کنٹری ہو گئے. کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کعبے کو آباد کرتا جا رہا ہے. جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے کعبے میں آنے والے, ویسے ویسے اللہ تعالیٰ انہیں مہیا اور فراہم کرتا رہا. اس زمانے میں یہ کافی تھا اکانومی کے لیے, ٹریڈ روٹ اور پانی, تو زمزم بھی وہاں پہ آ گیا, اور پھر وہاں باغات بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. تو ادھر بزنس تھا, ٹریڈ روٹ بھی تھا, سمندر تھا مکے کے پاس آف کورس جدہ میں, اور اس کے علاوہ وہاں پہ یہ باغات تھے, بزنس تھا, اور یہ ٹریڈ مرچنڈائز آنا جانا, امپورٹ ایکسپورٹ تھا, سب کچھ تھا. جب اور آبادی بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تیل بھی پھٹوا دیا تاکہ they become the oil rich country. They'll have so much so that they can welcome millions of people, اور ان کی مہمانی وہ کر سکیں, اللہ کے مہمانوں کی خاطر کر سکیں, اور کعبے کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کر سکیں, اور اس کے لیے سارا کچھ کام کر سکیں جو ان کو چاہیے. اللہ نے اس سے زیادہ انہیں عطا کیا, لیکن کس لیے کیا؟ تاکہ وہ اللہ کے غلام بنے. دیکھیں, جب ہمارا کوئی نوکر بہت اچھا ہوتا ہے نا, جس کو ہم پسند کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نوکر ہمارے پاس ہی رہے, تو ہم اس کی مشکلیں آسان کرتے رہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے نہ چلا جائے. تو ایک نوکر ہے, اس نے کہا کہ دیکھیں نا میری بیوی دور رہتی ہے تو میں جا رہا ہوں. تو اس کو کہا نہیں, تم بیوی کو بھی لے آؤ, ہم تمہارے لیے گھر کا انتظام کر دیتے ہیں. وہ بیوی بھی لے آیا. پھر اس کو بچے بھی ہونے لگے, تو وہ ظاہر ہے وہ 7 کوارٹر میں نہیں رہ سکتا تھا, تو اس کو چھوٹا سا گھر بھی لے کے دیا. ٹھیک ہے, تو اب وہ اپنے گھر میں رہتا ہے. پھر اس کے بچے پیدا ہونے لگے, پھر اس نے کہا کہ نہیں, میں یہاں پہ رہ کر میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سک رہا ہوں, تو میں جا رہا ہوں. پھر اس کو کہا نہیں نہیں, تم نہیں جاؤ, تمہارے بچوں کو پڑھائی ہم کر کے دیں گے. اب وہ نوکر ریٹین کرنے کے لیے ایک مالک کہاں تک جاتا ہے, کہاں تک وہ اپنے آپ کو پش کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں, اب میں نے میرے باپ کا کوئی لون ہے, مجھے وہ ادا کرنے کے لیے جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں تم نہیں جاؤ, اس کا لون کتنا ہے مجھے بتا دو, میں ادا کرتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے میرا باپ جس گھر میں رہتا ہے اس کی چھت لیک کر رہی ہے, تو میں جاؤں؟ نہیں تم نہیں جاؤ, چھت کے کتنے لگتے ہیں مجھے بتا دو, میں پے کروں. کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. تم مت جاؤ, تمہیں کیا چاہیے میں دیتا ہوں, پر میرے غلام تو بنے رہو. میں کیا اس نوکر کے لیے کچھ کروں گی جو میری ایکچولی نوکری صحیح سے نہیں کرتا ہوں؟ میں اس کے لیے کیوں کچھ کروں گی؟ پھر اس کو میں بلکہ یہ کہوں گی کہ دیکھو تمہارے لیے اتنا سب میں نے کیا اور تم ایسے نکلے نمک حرام. تو ہم بہت نمک حرام ہے اللہ کی طرف. ٹھیک ہے, یہ بتانا ہے, یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو میں نے ایک لفظ میں آپ کو بتا دیا تاکہ آپ سمجھ جائیں. تو اللہ did not create you to make more money, to make more businesses, to make your prosperity the aim. Allah created you to worship Allah. Allah sent you to this world to worship Allah. He also sent you to work hard. You work hard, you create, you make, you succeed to worship Allah. To make it easy for you to worship Allah. ہر چیز میں aim ہمارا غلط نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ نے نہیں کہا تم اچھے گھر میں نہیں رہو, اچھی گاڑی نہیں چلاؤ, اچھے کپڑے نہیں پہنو, یا تم اچھی چیزیں نہیں لو اپنی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے. When I got an extra table for myself, I thought, why am I getting this extra table? But I had to. I needed it. During Ramadan, I would want to pray my Quran. I need a comfortable table.
اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فیسلٹی جب دیتا ہے اس لیے کہ ہم اس میں اپنی عبادت کی آسانی کریں, نتھنگ لائک اٹ. اور عبادت صرف قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کرنا بھی عبادت ہے, ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا بھی عبادت ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر دنیا تمہیں کنزیوم کر لے گی, کہ تم ایک نوکری کر رہے ہو, پھر دوسری نوکری کر رہے ہو, پھر تیسری نوکری کر رہے ہو, پھر تم پارٹ ٹائم کر رہے ہو, پھر تم اپنا بزنس بڑھائے جا رہے ہو اور تمہیں نماز کا ٹائم نہیں مل رہا, اللہ کے شکر کا ٹائم نہیں مل رہا, تمہیں زکوٰۃ اور خیرات اور صدقے کا ٹائم نہیں مل رہا, تم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہو کیونکہ تم کما کما کے تھک گئے ہو, تو اتنا نہ کماؤ کہ جس کی تمہیں ضرورت نہ ہو, اتنا کماؤ جتنا تمہارے لیے بس ہو جائے, جس میں تم سٹارو نہ کرو, جس میں تمہارے پاس تھوڑا سا کچھ ہو for the rainy day, and that's enough. You don't need enormous savings. اللہ پہ بھروسہ رکھو, ٹھیک ہے. اب میں آتی ہوں the word قریش. ہم نے لی اور لی ایلاف کر لیا, اور اب دوبارہ کیوں آیا ہے ایلاف وہ بھی سمجھاؤں گی. when you understand قریش you'll understand that. اچھا, اب قریش جو ہے آپ نے نوٹ کیا کہ it is not about just about the قبیلہ of قریش. اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیسیفک ریزن سے اس کو مینشن کیا اس سورہ میں, جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لی ایلاف قریش, اور پھر کہتا ہے ایلافہم, اور ان پر میں نے یہ فیور کیا. تو لی ایلاف قریش, قریش comes from the word تقرش. تقرش means gather from various areas or various places or various tribes. لوگوں کا جمع ہونا اس تقرش, لوگوں کا جمع ہونا ڈفرینٹ جگہوں سے, ڈفرینٹ مختلف ایریا سے اور مختلف ٹرائبوں سے, قبیلوں سے, اس کو تقرش کہتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ قریش کا جو قبیلہ تھا, جس کو ہم قریش کا قبیلہ اب سمجھتے ہیں اور مانتے آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ کعبے میں کیسے اسٹیبلش ہوئے؟ اچھی طرح آپ کو میں نے بتایا. پھر آپ واپس جائیں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پر. ہاجر آئی اسماعیل کے ساتھ, اکیلی تھی. جرہم کا قبیلہ آیا, اس نے کہا ہم یہاں رہ جائیں, اور قبیلے آتے گئے, وہ رہتے گئے, قبیلے, انہوں نے سب نے مل کر قریش کا قبیلہ ہو گیا. یعنی وہ جو گیدر ہو کر ایک قبیلہ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب قرش کا ایک اور مطلب ہے. قریش سے میں آپ کو ایک کوئی وجہ بتا رہی ہوں. تقرش سے یہ ورڈ ہے قریش. تقرش کا مطلب آپ کو بتا دیا, جمع ہوا, گیدر ہوا آف ڈفرینٹ ایریاز اور پیپل اور پلیسز, ٹھیک ہے. اب قرش کا مطلب سمجھیں, بہت مزے کا مطلب ہے یہ. قرش کا مطلب ہے بگ بیسٹ, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے سم بگ بیسٹ, کوئی بڑی بلا. مجھے نہیں اردو میں آتا کہنا, لیکن آئی تھنک اس کا مطلب ہے بڑی بلا. اوکے, سم بگ بیسٹ. جیسے پانی میں دا بگ بیسٹ از شارک اور ویل, ٹھیک ہے. چلیں ویل لے لیتے ہیں ہم. ویل از دا بگیسٹ فش. تو ویل دوسری مچھلیوں کو کھاتی ہے, لیکن ویل کو کوئی نہیں کھا رہا ہوتا, ٹھیک ہے. آپ ویل کا شکار کر سکتے ہیں, لیکن دوسری مچھلیاں آ کر ویل کو نہیں کھاتی, لیکن ویل کسی بھی مچھلی کو کھا جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو دا بگ بیسٹ دیٹ کین ایٹ بٹ کانٹ بی ایٹن, ٹھیک ہے. یا جو بگ بیسٹ یعنی ایک بہت بڑے بلا نما جانور تھا پہلے زمانے میں, جسے ڈائناسورز اب ہم کہتے ہیں, جو بھی, ٹھیک ہے, جو دوسروں کو کھا جاتا تھا لیکن اسے کوئی کھا نہیں سکتا تھا. تو یہ ہے قرش. اب آپ سنیے میں کیوں بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی بتانے سے مقصد کیا ہے کہ یہ وہ جانور ہے یا وہ مخلوق ہے اللہ کی جو لوگوں پہ اوور پاور ہوتی ہے, لیکن کوئی اس پر اوور پاور نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو وہ ہے قرش. اور چھوٹا, کسی چیز کو بھی آپ چھوٹا کریں گے تو وہ قریش ہو جائے گا. اوکے, دیٹ مینس جونیئر قرش از قریش. دیکھیں, آپ کو سمجھانے کے لیے, یہ یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو اس ایگزامپلس جو دوں گی, آپ کو انشاءاللہ چپک جائے گا دماغ میں. آپ نے
الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے نواسے تھے حسن. تو حسن واز حسن. جب ان کے بعد جب دوسرا نواسا پیدا ہوا تو ہی واز لائک اے اسمال حسن, اس لیے ان کا نام ہوا حسین. حسین just means small Hassan. So it's Hassan and Hussein. You cannot have a Hussein elder brother and Hassan smaller brother, because Hassan means the big one, Hussein means the smaller of Hassan. عبد غلام اللہ کا, چھوٹا غلام عبید, ٹھیک ہے. اینڈ اسی طرح عمر is عمر and عمیر is چھوٹا عمر. اب آپ کو سمجھ آ گیا. So Qarsh is the big beast, Quraysh is a beast of a similar kind, a smaller one. کیونکہ Quraysh is not like a dinosaur or like a whale, but they are like a small whale in dunya, or a small beast in dunya, that they will overpower others, but nobody overpowers them. Okay, so they are that beast, a smaller form of that beast of the Qarsh. So they are the Quraysh. So remember, we are the Quraysh of the Qarsh. That we can overpower you, but you can't overpower us. We'll eat you, but you can't eat us. Got it? So this is from where they got the title Quraysh. Okay. Now, Qarsh also means those who work hard to earn. That's also the part of the meaning of Qarsh. Now, come back to the story of Quraysh and of Surah Fil and Surah Quraysh again combined together. اب آپ دیکھیں جو ابراہا کی فوج کی تباہی ہوئی, اس کے ایک سے زیادہ ریزنز تھے. اللہ تعالیٰ نے اگر ابراہا کو اس طرح سے مات دی اور تباہ کیا, اس کے ایک سے زیادہ ریزنز تھے. ایک ریزن تو یہ تھا کہ which is clear to all of us کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کا ڈیفینس کیا, ٹھیک ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کی حفاظت کی. دوسرا, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ قریش بچ جائے, صرف بچ نہ جائے, صرف سروائیو نہ کرے, بلکہ قریش سروائیو اس طرح کرے کہ تھرائیو بھی کرے. تو وہ سروائیو بھی کیا ہے قریش, اور اب تھرائیو بھی کرے گا, کیونکہ اس کے بزنس اور اس کی ڈیلنگز, ٹریڈ, اللہ نے اس کے دروازے بھی کھول دیے. تیسرا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس طرح مات دیں ابراہا کو کہ تا قیامت تک یہ قریش کے لوگ ایک تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ان کو کس نے ڈیفنس دیا تھا اور کیسے یہ جیتے تھے. یہ کوئی خود نہیں لڑ کے جیتے ہیں, بہت بڑا فیور ان کے اوپر ہوا ہے. انہوں نے تو ایک ہاتھ بھی نہیں بٹایا اس پر, کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ نے یہ وار لڑی ہے اپنے فوجیوں کے ساتھ, جو اس کے پرندے فوجی تھے اللہ تعالیٰ کے. تو تم نے تو ہاتھ پیر مارے ہی نہیں, تم ایک کونے میں بیٹھے رہے. تم ایک کونے میں بیٹھے رہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنگ جیتی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ایک ریزن یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں قریش کی ایک پہچان جما کے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی تھی. کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا, کوئی ان سے پنگا نہیں لے گا, کوئی ان کو چھوٹا نہیں سمجھے گا. تو ان کی عزت بڑھ گئی تھی, تو اللہ نے ان کی عزت بھی بڑھا دی تھی. تو اللہ facilitated worship of Allah for them and for others. اتنا facilitate کر دیا کہ nobody will mess with them. ایک بات یہ. دوسرا یہ کہ لوگوں کو encouragement ہوگی کہ آئیں اور کعبے کا طواف کریں, آئیں اور کعبے کا احترام کریں, آئیں اور یہاں پہ رہیں اور یہاں پہ بزنس کریں, ٹھیک ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتا ہے, تھرڈ پرسن میں بات کرتا ہے. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تم نے دیکھا تمہارے رب نے کیسے اصحاب الفیل کے ساتھ ڈیل کیا. اب اللہ کیا کر رہا ہے, سیکنڈ پرسن میں بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے دیکھا تمہارے رب نے. تو یہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کس طرح بات کر رہے ہیں, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ,
قریش کے ساتھ بات کر رہے ہیں لیکن قریش وہاں ہے پر اللہ is not talking to the قریش. Now it's third person. Allah is talking to the Nabi and telling him تم نے دیکھا قریش کو، انہوں نے کیا کیا، تمہیں پتہ ہے میں نے قریش کے لیے کیا کیا. قریش وہی ہے پر اللہ تعالیٰ is not مخاطب، اللہ is not addressing them. دیکھیں ایسا ہے، جزاک اللہ خیر عفت، آپ کو جانا ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کور کر لیجیے گا جو رہ جائے گا. I should be able to wind up in few minutes and if I can't I will leave it for next time, doesn't matter. No, I can actually finish it. If everybody can be patient for 10-15 minutes I should finish it inshallah. Okay, so ہاں میں بتا رہی تھی آپ کو کہ ایسا ہے کہ جیسے سپوزنگ کہ میں ہوں اور سپوزنگ کہ میری میں اپنی کوئی فرینڈ ہے میری، میں اس سے ناراض ہوں کیونکہ میں نے اس کے لیے کچھ کیا ہے لیکن اس نے بالکل بھی احسان فراموشی کا میرے ساتھ مظاہرہ کیا ہے. تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے اس کا نام لے رہی ہوں میں، اے بی سی نے کیا کیا میرے ساتھ، اے بی سی نے یہ کیا. اب وہاں ہے، وہ کہہ رہی مجھ سے بات کریں، نہیں آپ کو پتہ ہے اے بی سی نے ایسے کیا. It's like I'm talking to you in front of her to tell you how upset I am that I don't want to address her. It's not worth it because they really did not come to my expectations. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے قریش کی بات کر رہے ہیں لیکن تھرڈ پارٹی کی حساب سے، اور اللہ تعالیٰ is speaking about قریش but not with قریش. So when you talk about somebody when they are there you're not happy with them. اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے دیکھا بھائی نازدہ تو ہم سے بات ہی نہیں کر رہی آج کل، اب نازدہ وہیں بیٹھی ہیں اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ نازدہ بات نہیں کر رہی ہیں، تو کیا مطلب ہوگا؟ یعنی کہ میں نازدہ سے ڈائریکٹلی نہیں بولنا چاہ رہی پر میں انہیں سنانا چاہ رہی ہوں. I wanted to get the hint, I wanted to get the message. تو یہ ہے طریقہ اللہ تعالیٰ کا قریش کو ایڈریس کرنے کا، about قریش but not to قریش. Okay? So that's why Allah is showing his displeasure. اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے قریش سے، اسی لیے ان سے انڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں اور انڈائریکٹلی انہیں میسج دینا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں اور وہ ریئلائز کرانا چاہتے ہیں لے ایلاف، صرف ان کے لیے میں نے یہ سب کیا، قریش کے لیے لے ایلاف، میں نے ان کے کمفرٹ، ان کے کنوینئنس، ان کی وجہ سے میں آؤٹ آف دا وے میں نے ان کو ہیلپ کیا. ایلافہم، ہیلپ کیا انہیں، انہی کو کیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ why is repeating the word ایلاف؟ لے ایلاف قریش میں ہو گئی بات پوری کہ میں نے، تم نے دیکھا کہ ان کے لیے میں نے یہ لوگوں کا کچرا کر دیا، بھوسے کی طرح ان کو اڑا دیا. معقول قاصف معقول لے ایلاف قریش، یہ کنیکشن ہے کہ میں نے ان کے اینیمیز کو بھوسا کچرا کر کے پھکوا دیا، ہوا سے اڑوا دیا. قاصف معقول لے ایلاف قریش، یہ ہو گئی بات پوری. ایلافہم، ان کے لیے کیا، بیکاز آف دیم، ان کے لیے سارا کچھ کیا. دوبارہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اپسیٹ ہے اللہ. وائی از اپسیٹ؟ لے ایلاف قریش ایلافہم. تو اللہ بتانا چاہتا ہے فار دیئر کنوینئنس، میں نے صرف ان کی کنوینئنس کے لیے نہیں، تم دیکھو میرے فیورز، ان کو کتنی بڑی لینیج دی میں نے کہ ان کے پاس لا کے اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا، جس کے اطراف انہوں نے اتنے قبیلے جمع ہو گئے اور رہنے لگے، اور اسماعیل علیہ السلام سے ظاہر ان کی وہیں شادی ہوئی، وہیں بچے ہوئے، تو ان کی اولاد اور نسل ہوئی. تو کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی لینیج مل رہی ہے مکہ کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لائن میں سے آتے ہیں، تو ان کو اتنی بڑی نوبل لینیج مل رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی اولاد کہلا رہے ہیں. پھر ان کو میں نے
الحمدللہ ان کے درمیان نبی بھیجا. اسماعیل علیہ السلام نبی تھے, اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان بھیجا. میں نے ان کی سیفٹی کے لیے اپنی فوجیں استعمال کر کے ان کی سیفٹی سیکیورٹی کرائی. میں نے ان کا ٹریول ٹریڈ وہ سیکیور کیا. اور اس کے بعد رحلۃ الشتاء والصیف, یہ بڑا فیور کیا کہ ان کے لیے سمر اور ونٹر کا ٹریول دونوں آسان کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا رحلۃ الشتاء والصیف؟ تو ویل کم ٹو دیٹ ناؤ. سو لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. سو ویل کم ٹو the رحل of الشتاء and صیف. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جب اللہ کہتا ہے نا رحلہ, رحلہ اللہ تعالیٰ نے سفر یوز نہیں کیا, اور بھی بہت سارے ورڈز ہیں عربک میں ٹو سے ٹریڈ ٹریول, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ رحلہ یوز کرتا ہے. آپ کو پتا ہے the mean of رحل is something that is loaded with baggage. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا ہے جب اس زمانے میں بزنس کے کیراوین چلتے تھے تو they were loaded with baggage. ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ جو بزنس کے ہمارے زمانے میں ٹریلرز اور ٹریکٹرز, ٹریلرز, وہ کنٹینرز کے جو ٹریلرز جاتے ہیں, we know that these are trade trailers. اس کے اندر بہت سارا سامان ہے, اس کے اندر بہت سارا ٹریڈ گڈز ہیں. اور ہم اگر آپ دیکھیں گے دبئی سے شارجہ کے ہائی وے میں یا ایمریٹس روڈ پر یا ابو دھابی سے سعودی کے ہائی وے پہ آپ کو بہت یہ ٹریلرز ملیں گے. دے آر آل ٹریڈ اور مرچنڈائز ٹریلرز. اس کے اندر سارا مرچنڈائز ہے, اور ہم اور آپ جانتے ہیں کنٹینرز ہیں. یہ کنٹینر ہے تو 100%, لیکن یہاں پہ آج کل تو کنٹینرز بند ہوتے ہیں نا, تو ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں کیا مرچنڈائز ہے. اس زمانے میں کیراوان کھلے ہوتے تھے, تو جب کھلا ہوتا ہے سامان آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ٹریڈ کا سامان جا رہا ہے, اور اٹس ایزی ٹو لوٹ. اور آپ اس کنٹینر کو یا اس کاروان کو لوٹیں گے جو آپ کو زیادہ بھرا ہوا نظر آئے گا, جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے گڈس کا مطلب زیادہ ملے گا, تو اس کو لوٹنا زیادہ آسان ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے لیے سیکیور کر دیا کہ کوئی ان کا کاروان لوٹ نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سمر اور ونٹر کیوں یوز کیا؟ رحلہ تو سمجھ میں آ گیا نا, کہ رحلہ وہ سفر ہے جو بیگیج کے ساتھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمر اور ونٹر اس لیے کہا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سمر از اے پیک ٹائم, جب دھوپ ہے, گرمی ہے, پودے بھی اگ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے اور بزنس چل رہا ہے. سمر سرپرائز ہوتا تھا وہاں پر بھی اس وقت بھی. ٹھیک ہے, تو وہ ہے سمر. سمر میں سب کچھ آسان ہوتا تھا. نارملی دے سے ونٹر آر دا ڈارک ونٹرز, سردی ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں جب سردی ہوتی تھی تو اس ریگستان میں بہت سخت سردی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, اور سب کچھ جلدی اندھیرا جلدی ہو جاتا, 5:30 بجے مغرب ہو جاتی تھی تو سب اندھیرا ہو جاتا تھا. اب ظاہر اندھیرے میں آپ کو پتا ہے اسٹریٹ لائٹس تو تھے نہیں, ایسی والی کوئی روشنیاں تو تھی نہیں, تو ان کے لیے آنا جانا سب کچھ ذرا مشکل ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا آسانی کی تھی, ان کے لیے 2 میجر کنٹریز اللہ نے کھولے تھے, ایک یمن اور ایک سیریا. اب یمن گرمی میں بہت گرم ہوتا ہے, تو they used to do the business with سیریا گرمی میں. سردی میں سیریا بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, وہاں برف پڑتی ہے, تو وہ لوگ سردی میں یمن جاتے تھے. تو گرمی میں اور سردی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بزنس روٹس اوپن رکھے تھے. یہ نہیں تھا کہ they had any dark days that we can say that this is the lean period, سب بند ہو گیا ہے, ہم کہاں جائیں, یہ موسم ایسا ہے, this is the no trade time. ایسا کچھ نہیں تھا. گرمی میں وہ سیریا میں کرتے تھے بزنس, اور سردی میں یمن میں کرتے تھے بزنس, اور اس طرح ان کا ٹریڈ روٹس کھلا رہتا تھا, اور سال کے 12 مہینے بزنس کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے رحلۃ الشتاء والصیف, گرمی میں اور سردی میں یہ بیگیج فل کر کے یہ جایا کرتے تھے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو جو میں نے ان پر لِإِلاف فیورز کیے, اور میں نے ان پہ کیے الافہم, گرمی سردی میں ان کے روٹس کھول دیے, ان کو ٹریڈ دیا,
رات دن ان کو میں نے پروویژن دیا, پراسپیرٹی دیا, تو کیا ان کو اللہ کی طرف آ کر ہمبل ہو کر سرینڈر ہو کر اس کا سلیو نہیں بن جانا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا, کس کا سلیو بن جانا چاہیے؟ اس رب هذا البيت, the Lord of this house. They should be surrendering, become a slave to the Lord of this house. Because of this house they are آباد. اس گھر کی وجہ سے یہ آباد ہیں. تو کیا انہیں نہیں چاہیے کہ اس گھر کے والی یعنی اس کے مالک کا وہ آگے سے پوری عبد بن جائیں؟ اور اس پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا, اللہ نہیں کہتا ہے کہ انہیں شکر گزار بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بھائی آپ شاکر بن جائیں, آپ بہت شکر گزاری کریں کہ میں نے آپ کے اوپر یہ فیورز کیے ہیں. یہ بھی اللہ نے پہلے کہا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ شکر گزاری نہیں مانگ رہا, گریٹیٹیوڈ نہیں مانگ رہا ہے, فل سبمیشن مانگ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں فل پروٹیکشن دی ہے, تمہیں فل فیورز دیے ہیں, تم بھی فل اپنے آپ کو میرے آگے سرنڈر کرو فل اوبیڈینس کے ساتھ. Be my slave, I'll be your master. And remember, I'm not just your master, I'm the Lord of this house. تمہیں تو چاہیے کہ اپنے آپ کو فا لگا دیا نا تو سٹریس ہے اس پر بہت. فَلْيَعْبُدُوا, تمہیں عبد ہو جانا چاہیے, تمہیں سلیو ہو جانا چاہیے. رب هذا البیت, اس بیت کے رب کا تمہیں پورا غلام بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے. So Allah mentions winter first, as Allah subhanahu wa ta'ala is miraculously providing in winter. Summer is anyway peak time, so they have plenty. And Rahla is not a single journey. Okay? It means it's a journey which is continuous. کیسے تھی کنٹینیوس یہ جرنی؟ کہ یہ لوگ ٹریڈ لے کے آتے تھے سیریا سے, بیچتے تھے اور اسی وقت واپس چلے جاتے تھے دوبارہ سے خریدنے, پھر وہاں سے خرید کے لاتے تھے, بیچتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. That means that journey was never ending. It was one single journey that was going on continuous. So it's not just rahl, it's rahla. It is just going on and on, that journey, that single journey. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا رحلتین یعنی 2 جرنیز تھی, نہیں, اللہ نے رحلہ کا یہ ایک ہی جرنی ہے which is so long and continuous. ٹھیک ہے. And also Allah subhanahu wa ta'ala is trying to explain to us about the caravans, not the place. تمہارے caravans جو ہیں وہ safe ہے, صرف وہ جگہ نہیں جہاں پہ یہ بیت ہے, وہ جگہ نہیں جہاں تم رہتے ہو, تمہیں صرف وہاں پروٹیکشن نہیں دیے, جہاں تمہارا کاروان جا رہا ہے تمہیں پروٹیکشن ہے, کوئی تمہیں لوٹے گا نہیں, کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا, کوئی تمہیں چھوئے گا نہیں. تو so they should be enslaved to Allah for protecting Kaaba and their position and prosperity and the safety, security, and also making it easy for their business and economy. تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے انہیں چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے. Okay, so now because of this, because of all these favors جو ابھی میں نے آپ کو mention کیے, because of this, okay, it's that house. Why don't you, Allah doesn't say why don't you thank Allah and obey him. Allah says to the Lord of the house, be his slave. Thanking, obedience, all will come under that. Be his slave. پھر اللہ تعالیٰ اور کیا کہتا ہے؟ رحلت الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت. یہاں تک ہم نکل. اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خوف and جوع. اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہیں میں آزماؤں گا خوف سے, فاقہ کشی سے, خوف سے, خطرے سے, فاقہ کشی سے. وہاں اللہ تعالیٰ خوف اور خطرے کو پہلے بتا رہا ہے, فاقہ کشی بعد میں بتا رہا ہے سورہ بقرہ میں. Do you know why? The relevance of this reason. There is a reason. Quran is a very smart book. We don't read it that way. The reason is in Surah Baqarah, Allah Ta'ala
غزوہ بدر کا قصہ بتا رہے ہیں. تو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوف سے پہلے ٹیسٹ کیا, بعد میں فاقہ کشی, کیونکہ اس وقت وہ فاقہ کش نہیں تھے, پر ان پہ خوف طاری تھا, کیونکہ 313 لوگ تھے, ہزاروں سے اوپر لوگوں سے لڑنا تھا, تو خوف اور خطرہ زیادہ تھا ان کو جان اور مال کا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خوف اور خطرہ بتایا, پھر فاقہ کشی بتایا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اباؤٹ سورہ بقرہ. یہاں اللہ تعالیٰ پہلے کیا بتا رہا ہے؟ اطعما, اور کھلایا میں نے, جوعم, جب تم بھوکے تھے. وآمنہم من خوف, اور تمہیں امن دیا جب تم خوف میں تھے. کیوں؟ کیونکہ یہاں ان کو سب سے پہلے بڑا خطرہ یہ تھا کہ یہ کٹ جائیں گے, ان کے ہاتھ پیر کٹ جائیں گے, بزنس کر ہی نہیں پائیں گے, یہاں پہ مرچنڈائز آنا جانا بند ہو جائے گا, ان کی ٹریڈ رک جائے گی, ان کا دانا پانی چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دانے پانی کا بات کیا, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ that I have first given you food and your provision, your prosperity, and I've also given you comfort of safety. تو اللہ تعالیٰ جب یہ تنوین آتا ہے نا, خوفن, جوعن, اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ it was the worst kind of خوف, the worst kind of hunger. Why worst kind of خوف؟ ابرہا آ رہا ہے ہاتھی گھوڑے لے کر, بھائی اتنی بڑی آرمی, ہزاروں کی آرمی لے کر آ رہا ہے, اور آپ تو ویسی ماؤنٹنز میں بھاگ گئے, آپ کے پاس تو نہ گاڑی ہے, نہ گھوڑا ہے, نہ آپ کے پاس فوج ہے, نہ آپ کے پاس کوئی تیار ہے لڑنے کو, نہ کوئی تیاری ہے آپ کی. تو یہ تو worst kind of خوف ہوگا نا, کہ you are being attacked without any way to defend yourself, any way to protect yourself. It's the worst kind of hit at you. اور worst hunger اس لیے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا یہ سارا کچھ اور کاٹ دیا آپ کو, آپ کی اکانومی لائنز کو, تو پھر تو یہاں آپ کچھ کر ہی نہیں سکیں گے, آپ سروائیو ہو ہی نہیں سکیں گے, بھوک میں ہی مر جائیں گے آپ. تو this was the worst kind of attack of food, I mean for economy as well as for safety. And why min ju'im wa amana hum min khawf, min ju'im, min khawf, despite the hunger and despite no safety and protection. یعنی تم اس حالت میں تھے, اس میں سے اللہ نے تمہیں اچھی حالت دی. تم مرتی ہوئی حالت میں تھے, اللہ نے تمہیں زندگی دی. تم بھوک سے مرنے والی حالت میں تھے, اللہ نے تمہیں کھانے کا انتظام دیا. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں سمجھاتا ہے. تو now I'll conclude the surah inshallah. Alhamdulillah that I said I'll take 10-15 minutes and I'm coming to the conclusion. So the conclusion is first connection of these surahs. ٹھیک ہے, connection of this surah is the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. Number one is to remove the harm, which is Abraha. Doing the favor, which is the economic and the business favor, Allah has done. Secondly, it was the prayer of Nabi Ibrahim alayhi salam, کہ ابراہیم علیہ السلام کی prayer کیا تھی؟ اے اللہ اس ملک کو, اس زمین کو حفاظت دینا, سیفٹی دینا, پروٹیکشن دینا اور پراسپیرٹی دینا. ایکچولی اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جا کے دیکھیں, اس میں انہوں نے پہلے سیفٹی اور پروٹیکشن مانگی ہے اور پھر پراسپیرٹی مانگی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے اصحاب الفیل کو ڈاؤن کیا, اس کے بعد سورہ قریش میں پراسپیرٹی کی بات کہی کہ اللہ نے تمہیں پروٹیکشن بھی دے دی ہے اور پراسپیرٹی بھی دے دی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد softening of the hearts. اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے دل نرم ہوں, کہ میں نے آپ کے اوپر اتنے سارے فیور کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور the destruction of Abraha and the travel ease, یہ سارے فیورز اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں, which is connecting علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل and لإیلاف قریش ایلافہم. ٹھیک ہے, now the stage is set. اب دیکھیں, یہ میری last concluding line ہے, اس کو اچھی طرح سے سنیں پلیز. Now the stage is set. سیفٹی مل گئی, سیکیورٹی مل گئی, پروویژن مل گیا, پراسپیرٹی تک پروویژن مل گیا. ٹھیک ہے,
اب آپ کا نام ہی نام ہے, آپ نے اچھی طرح سے اپنی دھات بٹھا لی ہے, آپ جم گئے ہیں, لوگ پہچان گئے آپ کو, کوئی آپ کے ساتھ میس نہیں کرے گا. Nobody is going to come and confront you. They will respect you. They'll respect the place. Kaaba is safe. Nobody will ever, touch the sanctity of Kaaba. سب کچھ صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. So now what is it? Now this is, they are expected to be the slaves of Allah. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ کو تم سے کیا امید ہے کہ تم اللہ کے غلام بن جاؤ, تو تمہارے لیے سٹیج سیٹ کر دیا ہے, تم کو اتنے فیورز دیے ہیں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہاں سے تمہیں وہ برڈز لا کر تمہارا آرمی تمہارے لیے بھیج دی ہم نے, تم سوچ نہیں سکتے تھے کیسے تمہارے ٹریڈ روٹس کھول دیں گے, کہاں کہاں تک کھول دیں گے, تم تو صرف کعبے کا سوچ رہے تھے, ہم نے تو یمن اور شام تک کھول دی تمہاری ساری ٹریڈ روٹس. کتنے بڑے فیورز کیے, کتنی بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں, کس لیے تاکہ تمہارا دل نرم ہو, آنکھ میں آنسو آئے, اللہ کی طرف جھک جاؤ اور اللہ کے غلام بن جاؤ. تو اسٹیج از سیٹ ناؤ فار یو, ٹھیک ہے. اب آپ جائیں اور بالکل اللہ کی غلامی قبول کر لیں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ دے دیا, یہ فیورز کر دیے, ہم تیرے غلام ہیں. بٹ نیکسٹ سورۃ الماعون will tell you what and how قریش dealt with Allah's favors. یہ ہے کنیکشن سورہ قریش کا with the next surah that we will do inshallah in next week. سورۃ الماعون will tell us کہ انہوں نے کس طرح غلامی نبھائی, کس طرح اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی, یا کس طرح اللہ کے فیورز کو ریپلائی کیا یا کیا کیا اللہ کی توقعات کے ساتھ. تو دیٹ وی ول ڈو نیکسٹ ویک انشاءاللہ سورۃ الماعون میں. تو آج ہم نے سورۃ الفیل کا آدھا حصہ کمپلیٹ کیا اور سورہ قریش بھی مکمل کر لی, لیکن اب سورہ قریش کو ہم سورہ ماعون سے کنیکٹ کریں گے. نیکسٹ ویک سورہ ماعون ہے, اس میں بتاؤں گی میں آپ کو کہ قریش سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اللہ کی, کیا چاہتا ہے اللہ, اور قریش نے کیا کیا, ٹھیک ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین وبارک وسلم. جزاکم اللہ خیر.